اس بات کی مبارک ہو کہ آج خلافت کے 106 سال پورے ہوئے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے کہ جو ہر سال ہم خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور گزشتہ 1 صدی اس بات کی گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود، یقول امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز۔ اولا ابارک لکم هذا اليوم يوم الخلافة، واليوم قد اكتملت 106 عام على قيام الخلافة، وهذه آية لصدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى هذه الآية تتحقق في كل سنة۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں 2 قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قدرت نبوت اور دوسری قدرت خلافت۔ اور دوسری قدرت کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں ہی حضرت ابوبکر کی مثال دی ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات کے بعد، وصال کے بعد ایک افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، مسلمانوں کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے پھر خوف کو امن کی حالت میں بدل دیا۔ وقد ذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتيب الوصية قدرتين، القدرة الأولى هي النبوة، والقدرة الثانية هي الخلافة، وقد وضح المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذه الكتيب، كتيب الوصية، وقد ضرب مثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال كما أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت فوضى، وقد زلزل إيمان المؤمنين، وفي ذلك الوقت أقام الله سبحانه وتعالى أبا بكر، وهكذا قد بدل خوفهم أمنا۔ اور پھر آیت استخلاف کے حوالے سے اس کو مزید واضح فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ خلافت امن کی ضمانت ہے۔ وبعد ذلك قد وضح المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من خلال شرحه لآية الاستخلاف لكي يصبح الأمر بينا واضحا للجميع۔ پھر یہ بھی ہمیں تسلی دلائی کہ واضح ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ دوسری قدرت کے نظارے تم دیکھو گے، اور یہ دوسری قدرت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ثم طمعنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بقوله هذا بأنكم سوف ترون هذه القدرة الثانية بعد ذهابي، وسوف ترون تحقق هذا الأمر۔ ان سب باتوں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا حوالہ دے کر، آیت استخلاف کا حوالہ دے کر، دوسری قدرت کو ہمیشہ جاری رہنے کا حوالہ دے کر، اپنے بعد آپ خلافت کی جاری رہنے کی خبر ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ماذا يتضح من كل هذه الأمور؟ حيث يذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام آية الاستخلاف ويضرب مثال أبي بكر، فإنه من خلال هذه الأمور يبشرنا أن الخلافة سوف تقوم بعد وفاته وسوف تستمر إلى الأبد۔ کسی مجدد کی بات نہیں آپ فرما رہے جو آپ کی وفات کے فوراً بعد کھڑا ہوگا اور تجدید کرے گا دین کی، بلکہ خلیفہ کی بات فرما رہے ہیں، میرے بعد ایک نمائندہ ہوگا جس کی تم لوگ بیعت کرو گے۔ فإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا يذكر هنا مجددا الذي سوف يقوم بعد وفاته وهو يقوم بعمل التجديد، وإنما يتحدث عن الخليفة الذي والخلافة التي سوف
تقام بعد وفاة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. آپ نے فرمایا وہ میرے بعد میرے نام پر تم سے بیعت لے گا. فقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إنه ذلك الخليفة سوف يأخذ منكم البيعة باسمي. نہ ہی آپ نے کسی انجمن کو بیعت لینے کا اختیار دیا. لم يعطي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الخيار لأي مؤسسة ولأي أنجمن أن تأخذ البيعة. اس بارے میں ایک حقیقت اور ایک لطیفہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ ربوہ میں غیر مباین خلافت جو علیحدہ ہو کر خلافت ثانیہ کے شروع میں لاہور چلے گئے تھے، ان کی نسل میں سے ایک شخص خلافت ثالثہ میں ربوہ آیا اور ترقی اور تنظیم کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. فيقول أمير المؤمنين بأنني سوف أذكر لكم نكتة، وفي الحقيقة هذا الأمر هو الواقع، أنه أنتم تعرفون أن بعض غير المبايعين الذين لم يبايعوا عندما صار الخليفة الثاني تولى الخليفة الثاني منصب الخلافة فانشقوا فذهبوا إلى لاهور. ففي زمن الخليفة الثالث جاء أحد من نسلهم من ذراريهم وقد اندهش بعد أن رأى هذا التنظيم وهذا النظام الرائع والازدهار الذي حققته الجماعة. پھر خلافت رابعہ کی ہجرت کے بعد ربوہ سے اس کو ربوہ آنے کا اتفاق ہوا. وہی نظام تھا، وہی انجمن تھی، وہی لوگ تھی جو کام کر رہے تھے، لیکن دیکھ کر کہنے لگا کہ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انجمن سے ویسا نظام نہیں چل رہا جیسا کہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں یہاں چل رہا تھا. ثم هذا الشخص نفسه قد زار ربوة في عهد الخليفة الرابع، ولكن بعد أن هاجر الخليفة الرابع من ربوة وجاء إلى هنا، زار هذا الشخص ربوة في غياب الخليفة الرابع بعد هجرته إلى لندن، فرأى أن الدوائر هي تعمل، والمؤسسة صدر أنجمن أيضا تعمل، والمكاتب موجودة، ولكنه عندما رأى كل ذلك قال الآن عرفت كيف أن مؤسسة أنجمن هؤلاء الذين انشقوا لا يستطيعون أن يحرزوا شيئا بدون الخليفة. بہرحال خلیفہ وقت کی براہ راست کسی جگہ موجودگی اپنا ایک علیحدہ اثر رکھتی ہے جس کو دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں. على أي حال إن وجود خليفة في مكان ما يؤثر وله تأثير خاص، وهذا ما يشعر به الآخرون أيضا غير الأحمديين أيضا يشعرون بذلك. اور جہاں تک مجدد کا سوال ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا ہے اور جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان سے بالکل اس کا رد ہوتا ہے. أما بالنسبة إلى المجدد فكما قلت أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كل ما بينه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يفند هذه الفكرة أن يكون هناك مجدد بعد وفاته. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ میں مجدد الفاخر ہوں. وكذلك قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بكل وضوح بأنني مجدد الألفية الأخيرة. بس آپ کی اتباع میں خلافت احمدیہ ہی تجدید دین کے کام کو آگے بڑھانے والی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ففي اتباع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الخلافة الإسلامية الأحمدية هي التي تقوم بعمل التجديد وهي ستتقدم في هذا المجال. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اگر مجدد آتے رہے تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی مجدد آتے رہے. یہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے.
إذا كان سلسلة المجددين قد جرت قبل بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فالتاريخ يخبرنا أن عددهم كان أكثر من واحد في وقت واحد في مناطق مختلفة. جو زمانے کے لحاظ سے محدود تھے کہ جب چلے گئے ان کے ماننے والوں میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. كان نطاق عملهم محدودا بحيث إذا رحلوا عاد ذلك الفساد الذي جاءوا لإصلاحه عاد إلى لكي ينتشر بين الناس مرة أخرى. زمانے کے لحاظ سے محدود کا ترجمہ ہو گیا. كانوا زمانے کے لحاظ سے محدود. كان أسرهم محدودا زمنا. يصحح أمير المؤمنين لأنني تركت هذه الكلمة. يقول كان أسرهم محددا محدودا زمنا، فعندما رحلوا عاد ذلك الفساد الذي جاءوا لإصلاحه لكي ينتشر بين الناس مرة ثانية. مکان کے لحاظ سے محدود تھے کہ جس علاقے میں تجدید دین کے کام کے سامان کرتے تھے اس حد تک ہی رہتے تھے، اسی علاقے میں محدود تھے. وكان عملهم أيضا محدودا في منطقة معينة بحيث لم يتعدى عمل تجديدهم هذه المنطقة التي جاءوا فيها. اور تجدید دین کے لحاظ سے محدود تھے کہ صرف خاص برائیاں اور خامیاں جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں اس علاقے میں ان کی اصلاح کرتے تھے. وكذلك كان عملهم محدودا بالنظر إلى تجديد أيضا بحيث جاءوا لإصلاح هذه السيئات التي كانت منتشرة في تلك البقعة من الأرض، وهي سيئات ليست كل السيئات وإنما بعض السيئات التي كانت منتشرة في تلك البقعة. بہت سے ایسے تھے جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا لیکن خود اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا بلکہ دوسروں نے ان کو مجدد کے طور پر گردانا، ان کو سمجھا اور آگے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مجدد تھے. وبعضهم قد قاموا بعمل التجديد ولكنهم لم يعلنوا عن أنفسهم أنهم مجددون، وإنما عندما رحلوا بعض الناس نظرا إلى أعمالهم قالوا إنهم كانوا مجددين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی موعود کی بعثت سے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ آپ کے اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء، خاتم الاولیاء اور مجدد الف آخر بنا کر بھیجا ہے. إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا ببعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وبفضل اتباعه للنبي لسيده ومولاه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فقد جعل الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام خاتم الخلفاء ومجدد الألف، خاتم الأولياء وخاتم الخلفاء ومجدد الألفية الأخيرة. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر مکان کے لیے اور ہر برائی کو دور کرنے کے لیے، دنیا کے فساد کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع میں ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام آئندہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے اور ہر پوری دنیا کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالم كله ولكل مكان ولكل أزمان وجاء لإصلاح جميع السيئات وجميع المفاسد، كذلك خادمه الصادق سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بعث للأزمان القادمة كلها إلى يوم القيامة ولكي يصلح كل السيئات وكل المفاسد المنتشرة في العالم. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح بھی عام مجددین کے زمرے میں شامل کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ اور آپ کا مکان اور آپ کی تجدید دین کی حالت ہر
زمانے اور ہر مکان اور تمام قسم کی برائیاں اور بدعات کو ختم کرنے پر پھیلی ہوئی ہے. فلا يمكن أن نعتبر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مجددا عاديا، لأن زمانه ممتد إلى يوم القيامة، وكذلك مكانته عالية جدا، وكذلك جاء لتجديد الدين ولكي لإصلاح جميع المفاسد والسيئات المنتشرة. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اپنے بعد تا قیامت خلافت کے سلسلہ کی جو تمام دنیا میں آپ کے کام کو جاری رکھے گا قائم ہونے کی ہمیں بشارت عطا فرمائی ہے. والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بعد وفاته بقيام الخلافة الراشدة التي ستبقى إلى يوم القيامة. اور یہ خوشخبری اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے ہی ہے جس میں آپ نے خلافت نبوت کے بعد خلافت راشدہ کے جاری ہونے اور پھر ملوکیت اور بادشاہت کے جاری ہونے اور پھر اندھیرا زمانہ آنے کا نقشہ بیان فرما کر پھر خلافت الی منہاج نبوت کی پیشگوئی فرمائی تھی جس نے تا قیامت قائم رہنا تھا. وهذه البشارة مبنية في الحقيقة على حديث نبوي شريف، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد النبوة سوف تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم ذكر أن هذه الخلافة سوف تتحول إلى ملك عضوض، ثم ذكر أن هذه الخلافة سوف تتحول إلى ملك جبرية، وفي النهاية قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، وهذا يعني أنه بشر أن هذه الخلافة سوف تستمر إلى يوم القيامة. بس یہ خوشخبری ہے جو خلافت کے جاری رہنے کی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. یہ صرف آپ کی زبانی نہیں بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری ہم تک پہنچی ہے. فإن هذه البشارة التي قدمها سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام باستمرار الخلافة إلى يوم القيامة، فإن هذه البشارة ليست منه من المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه البشارة قد أتت من النبي صلى الله عليه وسلم. اور آج خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہونے والا نظام خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے. وإن الشهادة الفعلية من الله عز وجل خير دليل على صدق وحقية هذه الخلافة أنها من الله وهو الذي أقام هذه الخلافة. دنیا میں قرآن کریم کے تراجم کے کام، دنیا میں تبلیغ اسلام کے کام اور لاکھوں انسانوں کا ہر سال حقیقی اسلام کے جھنڈے تلے آنا، کروڑوں انسان کا کامل اطاعت کا جوا بیعت کے بعد اپنی گردنوں پر ڈالنا، کیا یہ کوئی انسانی کوشش سے ہو سکتا ہے؟ هل يمكن أن يحدث هذا بسبب الجهود البشرية البحتة، أن يترجم القرآن بعشرات اللغات وأن يتم تبليغ الإسلام بهذا النشاط وبهذه السرعة، وأن يأتي مئات الألوف من الناس أن يدخلوا في الإسلام، وملايين من الناس يطيعون طاعة مخلصة لهذه الخلافة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك بمساعي الإنسانية البشرية البحتة؟ اس وقت جو آپ لوگ ایم ٹی اے کے سامنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایم ٹی اے کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ ایک ہی وقت میں خلیفہ وقت کے جو خطبات سنے جاتے ہیں، پروگرام دیکھے جاتے ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے وسائل کو دیکھتے ہوئے کوئی دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتا. کیا یہی دلیل ایک کافی نہیں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کی؟ أليس هذا الدليل يكفي على أن الشهادة الفعلية تأييدات من الله سبحانه وتعالى هي مع الخلافة ومع هذه الجماعة، بحيث أنكم تشاهدون أمام شاشات تلفزتكم
على عبر MTA هذه البرامج وخطب وخطابات أمير المؤمنين تبث على مدار الساعة، هل يمكن أن يحصل ذلك ويتحقق ذلك بجهود بشرية بحتة؟ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو آج بہت سے دنیا دار بھی ایسے ہیں جن کا دین سے تو تعلق نہیں، لیکن بعض دفعہ رہنمائی کے لیے خلافت احمدیہ کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے. وعلى المستوى الدنيوي أيضا بعض الناس الذين هم مائلون إلى الدنيا وليست لهم علاقة قوية مع الدين، ولكنهم عندما يحتاجون إلى المشورة فإنهم ينظرون نحو الخلافة ويتجهون إليها ويأخذون المشورة من الخلافة. مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی خوبصورت اور پرامن تعلیم بیان کرنے کا جب موقع ملتا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کا موقع ملتا ہے کہ تم لوگ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ان اصولوں پر چلو، انصاف کو قائم کرو اور دو عملی کی پالیسیوں کو چھوڑو، اور تبھی تم لوگ امن حاصل کر سکتے ہو اور تبھی تم لوگ اپنے زندگیوں کو سنوار سکتے ہو، اور اس دنیا میں اگر تم اپنے بقا چاہتے ہو تو اس کو حاصل کر سکتے ہو. يقول أمير المؤمنين بأنني أزور البلاد المختلفة وهناك تتسنى لي الفرصة لكي أقدم تعاليم الإسلام المبني على الأمن والسلام، وإنني عارض هذا التعليم في المحافل الدولية، وإنني أقول لهم أوجههم بأنكم لا تستطيعون أن ترسوا دعائم الأمن والسلام إلا من خلال إقامة العدل والإنصاف وبترك الازدواجية، فإذا كنتم تريدون أن تحسنوا دنياكم فينبغي أن تعملوا بهذه الأسس. MTA کی میں نے پہلے بات بھی کی تھی، اس بارے میں بتا دوں کہ MTA نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہمیں دیا، جو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دنیا کے ہر ملک میں یہ جاری ہے. اس نے ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور جزائر کے رہنے والوں میں بھی ان کی سوچوں کے دھارے تبدیل کر دی ہیں، اور وہ سب ایک سمت چلنے والے ہیں. گویا کہ جماعت احمدیہ کا ایک مزاج اس وجہ سے ایک ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ تو مقرر کیا، لیکن خلافت کی اطاعت اور خلافت سے محبت اور خلافت کے انعام کی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے لوگوں میں، یہ تمام احمدیوں میں یہ روح پیدا ہوئی. يقول أمير المؤمنين بأنني قد تكلمت معكم عن MTA، هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى التي آتانا الله سبحانه وتعالى إياها من خلال الخلافة. بواسطة الخلافة قد آتانا هذه النعمة، والآن في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي الجزائر قد غيرت MTA مجرى التفكير بين الناس وقد وحدت تفكيرهم، وهكذا صار الأحمديون في كل مكان يفكرون بطريقة واحدة، وكل ذلك قد حصل بسبب طاعتهم للخليفة وبسبب محبتهم للخلافة. اس سے بڑھ کر دین کے معاملے میں اکائی اور تجدید کا نمونہ اور کیا ہوگا کہ دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی ایک اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. ماذا أدل على وحدة الجماعة وعلى صدق الجماعة من هذا بأنه، وماذا أدل على تجديد الدين من هذا الأمر بأن ملايين من الأحمديين يقومون ويجلسون على إشارة واحدة من الخلافة. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پیغام اور فعلی شہادت کو سمجھنے اور مسیح موعود کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے اور خدائے واحد کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں، اور یہ کردار
مسلم امہ کے بھی سمجھ میں آ جائے. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم هذا الأمر ولكي نفهم هذه الشهادة الفعلية من الله سبحانه وتعالى بعد أن دخلنا في بيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويوفقنا لكي نرفع راية محمد صلى الله عليه وسلم في كل العالم ولكي تقوم ملكوت الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. عرب دنیا کی خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغام کو سمجھیں جس میں آپ نے عربی عجمی گورے اور کالے کے فرق کو مٹا دیا تھا. ينبغي وهذه مسؤولية كبرى للعرب أن يفهموا تلك الرسالة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ألغى جميع الفروق القبلية وقال لا فرق بين عجمي وعربي. بس اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی غلامی اور خلافت کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے راستے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. فإن سبل جذب أفضال الله سبحانه وتعالى الآن تقتصر على أن تأتوا وتتبعوا الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تطيعوا هذه الخلافة التي قامت بعد وفاته. اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو اپنے اپنے دائرے میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وفق الله سبحانه وتعالى جميع الأحمديين أن يفهموا هذه الرسالة وينشروها في محيطهم، تاکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو پورا کرنے والے ہوں جس کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے آپ پر ان الہامی الفاظ میں ڈالی تھی کہ تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد. وكل ذلك بعد هذا إن شاء الله سوف نتمكن من تحقيق ذلك الهدف الذي بعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لأجله، وهو قد أخبر من الله سبحانه وتعالى، تلقى هذا الوحي من الله عز وجل حيث قال له الله سبحانه وتعالى تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو، أن يجمع جميع المسلمين الذين يعيشون على وجه الأرض علی دین واحد، أن تجمع جميع المسلمين الساكنين على وجه الأرض على دين واحد. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے جس طرح عربوں نے اسلام کے پہلے دور میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اب اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے نشأت ثانیہ میں بھی، اسلام کی نشأت ثانیہ میں بھی اپنا کردار ادا کریں. فكما لعب العرب الدور القيادي في تبليغ الدعوة الإسلامية في العصر الأول، كذلك الآن للعرب فرصة أن يعرفوا الإسلام الصحيح من خلال الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى العالم كله. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وفقكم الله سبحانه وتعالى لذلك. بس آج دنیا میں پھیلے ہوئے تمام عرب احمدی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ نے اپنے اس فرض کو پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ينبغي أن يشعر جميع الأحمديين المنتشرين على وجه الأرض هذه المسؤولية بأنكم سوف تؤدونها بأحسن وجه وأكمل صورة. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات پہ کوئی شک نہیں اور میں اس کا گواہ ہوں کہ عرب دنیا خلافت احمدیہ کے ساتھ عرب دنیا کے وہ احمدی جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرمایا، خلافت احمدیہ کے ساتھ انتہائی وفا اور اخلاص اور اطاعت کا تعلق رکھنے والے ہیں. بس اس اخلاص اور وفا اور اطاعت کے تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ہم جلد سے جلد دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو گاڑ کر دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کر دیں.
بفضل الله سبحانه وتعالى العرب الذين بايعوا دخلوا في بيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فإنني شاهد على ذلك أنهم مخلصون جدا، وأن أنهم مملوءون بالإخلاص، فينبغي أن تستخدموا هذا الإخلاص لكي ترفعوا رايات محمد صلى الله عليه وسلم ولكي نرفعها في كل مكان على وجه الأرض. جزاک اللہ. جزاكم الله أحسن السلام علیکم الجزاء ورحمۃ اللہ. والسلام عليكم. ہاں اب کیا کہتے ہیں یہ؟ جزاكم الله أحسن الجزاء حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم پروگرام جواب آپ ہی دیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم پروگرام کے آغاز میں عالم تصور میں قادیان چلیں گے. 27 دسمبر سن 1902 کی شام ہے اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود اپنے احباب کے پاس مسجد میں تشریف فرما ہیں. آپ کے احباب میں سے کچھ نے آپ کو بتایا، آپ علیہ السلام کو، کہ ابھی حال ہی میں ایک پادری نے، گریزولڈ نامی ایک پادری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا مہدی اینڈ دا مسیح آف قادیان. لکھی اس نے بڑی مخالفانہ ٹون میں ہے، بڑی مخالفت حضور علیہ السلام کے دعوی کی ہے، لیکن دعوی کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے اور اس کتاب کی خوب تشہیر یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہے، ہوئی بھی، اور نیوز پیپر رپورٹس بھی یہ بتاتی ہیں. یہاں وکٹوریا انسٹیٹیوٹ میں لنڈن میں پڑھا گیا، امریکہ میں پڑھی اس کی سرکولیشن. تو حضور علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ اگرچہ لکھی تو اس نے معترضانہ رنگ میں ہے، لیکن اس کی تشہیر یورپ میں اس کے ذریعے سے حضور کے دعوی کی خوب ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر کہ اس بیچارے نے ہمیں یہ کتاب بطور ہدیہ بھیجی، ہمیں بھی اسے ہدیہ بھیجنا چاہیے. یہ مخالف بیچارے اپنی طرف سے ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر کوشش کے نتیجے میں ہمارا ہی فائدہ ہو جاتا ہے. یہاں میں حضور کے اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں مخالف ٹھوکر کھاتا ہے وہیں کوئی بہت حکمت کی بات ہوتی ہے. مخالفوں کی توجہ سے ہمارا کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے. اب ناظرین، یہ آج سے 118 سال پرانی بات ہے. ان 118 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مخالفین نے جب بھی ہمارے لیے کوئی گڑھا کھودا تو بیچارے خود اوندھے منہ اس میں جا گرے. پچھلے دنوں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اچانک بیٹھے بٹھائے کچھ لوگوں کو یہ خیال آ گیا اچانک کہ بھائی اگر گوگل پہ جائیں یا انٹرنیٹ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ خلیفہ کی ٹرم ٹائپ کریں، خلیفہ آف اسلام، خلیفۃ المسلمین، تو جو سامنے تصویر کھلتی ہے وہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی ہوتی ہے ایدہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جماعت احمدیہ کے امام کی، حضرت خلیفۃ المسیح کی. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ساری دنیا کے مسلمان اٹھو اور تم اپنی جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کرو اور جاؤ اور جا کے گوگل کو بتاؤ اور ویکیپیڈیا کو بتاؤ اور جس چیز کو بتا سکتے ہو بتاؤ، شکایت درج کرو کہ ایسا ہی حقیقت پہ اپنی بات نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کے پیچھے چلنے والے جو ہے انہوں نے ایسا ہی کیا. تو اس کے نتیجے میں ایک بات تو یہ ہوئی جس کی پتہ نہیں وہ کیوں توقع نہیں رکھ رہے تھے، وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بے شمار لوگوں نے دنیا بھر میں اس اصطلاح کو سرچ کیا اور جس کو تعارف نہیں بھی تھا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ سے، ان کو بھی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ سے تعارف حاصل ہو گیا. جب یہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا او بھائی یہ تو غلط ہو گیا، سمیٹو کسی طرح اس کو. ان کو اب کہا کہ اب نہ جاؤ، کیونکہ اب جاؤ گے تو جو ہے وہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ تو اور زیادہ تعارف ان کا پھیل رہا ہے. جب ان کو روکا تو روکنے سے آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جو ہے وہ تو ویسے کہتی ہے کہ کسی چیز سے روکا تو روکا کیوں، چلو چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آخر ہے کیا. تو جو رہے سہے کچھ رہ گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے وہاں تک بھی جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح کی تصویر بھی پہنچی، نام بھی پہنچا، پیغام بھی اللہ کے فضل سے پہنچا. ضرور پہنچا ہوگا، ضرور پہنچا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ضرور پیغام بھی پہنچا ہے. اب بات یہ ہے جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جن کا یہ خیال ہو کہ خلیفہ جو ہے وہ کوئی انسان بنا سکتا ہے، یا وہ روب دجال کے ہاتھوں ایسے کہیں دو چار بیچارے کہ ان کو لگا کہ شاید گوگل پہ جو کچھ آتا ہوگا اس سے خلیفۃ المسیح خلیفہ بن سکتا ہوگا کوئی، یا ویکیپیڈیا پہ لکھے ہوئے سے ایسا ہو سکتا ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہے. خلیفہ بہرحال نہ گوگل بناتا ہے، نہ ویکیپیڈیا بناتا ہے، نہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بناتی ہے.
ان کی کوششوں کو ہم رکھتے ہیں ایک طرف، کیونکہ اس سے جس طرح میں نے بتایا کچھ حاصل تو ہوا نہیں، ان کو تو بہرحال کچھ حاصل نہیں ہوا. تو یہ ان باتوں سے قطع نظر آج کے پروگرام میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ کریں گے کہ خلافت دراصل ہے کیا، خلافت کے کام کیا ہیں، خلافت کے کام ہم نے کہاں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو مومن زاہد صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. مومن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مومن صاحب خلافت ہے کیا؟ اصل خلافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی کے پیچھے آنا یا کسی کا قائم مقام یا جانشین بن جانا. اور اس معنی کے اعتبار سے خلیفہ اس شخص کو کہیں گے کہ جو کسی دوسرے شخص کا خلیفہ یا جانشین ہو. تو یہ تو ہے لغوی معنی. اسلامی اصطلاح میں خلافت کا معنی یہ ہے کہ نبوت کی جانشینی اور قائم مقامی. اور اس کے وسیع معنی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو متداول معنی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور اس معنی کی روح سے خلیفہ اس شخص کو کہا جائے گا جو نبی کا جانشین ہو اور نبی کی جانشینی اور اطاعت میں نبوت کے فیض کو دنیا میں پھیلانے والا. حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس خلافت کے مضمون کو ہمیں یوں سمجھایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو دائمی زندگی اور بقا حاصل نہیں ہے، اور اس قانون سے خدا تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین بھی باہر نہیں ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے خلافت کے انعام کو تجویز کیا ہے تاکہ جب خدا تعالیٰ کے انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا ان کے جانے کے بعد کبھی بھی نبوت اور رسالت کی برکات سے محروم نہ ہو، وہ خلافت کے ذریعے ان برکات سے فائدہ اٹھاتی رہے. بہت شکریہ مومن صاحب. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں، بلکہ کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھیں، تو مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ اس وقت جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں خلافت ہی ہونا چاہیے، جو ان کی رہنمائی کرے، انہیں کوئی سمت نے. ہمارے ساتھ قدوس ملک صاحب ہیں امریکہ سے. قدوس ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام آصف صاحب. قدوس ملک صاحب، خلافت جس طرح بھی ہم نے دیکھا ایک نبی کی جانشینی میں امت مسلمہ کو ایک سمت دینے والی، ڈائریکشن دینے والی، رہنمائی کرنے والی ایک لیڈرشپ، ایک قیادت کا نام ہے. اس وقت امت مسلمہ میں خلافت کہاں ہے؟ آصف صاحب، خلافت کہاں ہے یہ تو بات کا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کہاں پہ ہے. امت مسلمہ کو آج کل ایک پنچ لائن کے طور پہ ہمارے مخالفین استعمال کرتے ہیں. امت مسلمہ تو وہ لوگ تھے جو جب پیاس سے وہ میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہوتے تھے، اس وقت جب ان کے پاس کوئی پانی لے کے آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے سے پہلے میرے ساتھ والا جو مسلمان بھائی ہے اس کو پانی پلاؤ، اور وہ کہتا تھا کہ تیسرے کو پلاؤ. امت مسلمہ وہ تھی جب اپنے شدید ترین اختلاف کے باوجود، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک دشمن عیسائی بادشاہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید آپس میں جو ہے وہ کیونکہ خانہ جنگی کی سی صورتحال ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے خود اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم دونوں کی آپس میں جو ہے وہ ہمارا کوئی اندرونی ٹسل چل رہی ہے. اگر تم ہمارے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہو تو حضرت علی کے پرچم کے تلے جو پہلا فوجی نکلے گا، جو پہلا سپاہی نکلے گا، وہ میں نکلوں گا. اور اس بادشاہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف وہ بڑھ سکے. تو امت تو یہ لوگ تھے، یہ موتی تھے جو پروئے ہوئے تھے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک. آج آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑائی کر رہا ہے، ایک ملک اپنے مفادات، اپنے خاندانی مفادات، اپنے ریسورسز کے مفادات، اپنے مذہب کی جنگ جو ہے وہ کہاں پہ مسلمان امت مسلمہ کہا جا سکتا ہے ان کو؟ اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ امت مسلمہ خلافت سے ہے. اگر خلافت نہیں ہے تو امت مسلمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے. اور آج ہمارے پاس خلافت امت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس مولوی ہے. یہ ایک سانپ کی طرح امت مسلمہ کی گردن پہ سوار ہو کے انہوں نے ایک کنسٹرکٹر جس طرح آہستہ آہستہ اپنا گھیرا ٹائٹ کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں. اور آج وہ اسلام اور مسلمان کے درمیان میں مولوی حائل ہوا ہے. آج اگر خلافت ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح موعود کے جو 5ویں خلیفہ ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح، وہ ہیں جو کہ دشمنان اسلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہر تیر جو اسلام کی طرف چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفۃ المسیح ہیں جو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ ان تیروں کو روکتے ہیں. بہت شکریہ قدوس ملک صاحب. اور یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے. ابھی جس طرح ہمیں
قدوس ملک صاحب سے ہم نے سنا، اور ویسے جس طرح آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں نے بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا، دیکھیں اب جا کے ڈھونڈیں انٹرنیٹ پہ کوئی ہے، ظاہر ہے نہیں ہے، کوئی بھی خلیفۃ المسلمین یا کوئی بھی جو ہے وہ امت مسلمہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں جماعت احمدیہ کے پاس اللہ کے فضل سے ایک خلیفہ ہے اور خلافت کی نعمت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں انہیں اللہ کے فضل سے مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کی توفیق ملی، اور آپ کے ذریعے سے جو خلافت کا سلسلہ چلا ہے، تو اس وقت ہم اللہ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے 5ویں دور میں سے گزر رہے ہیں، بابرکت دور میں سے۔ ایک اور بات ہم بتاتے چلیں، ہمارا کبھی دعویٰ نہیں، آپ دیکھ لیں حضرت خلیفۃ المسیح کا لیٹر ہیڈ دیکھیں، اس پہ خلیفۃ المسیح لکھا ہوا ہے۔ آپ حضور انور اید اللہ تعالیٰ کا سٹیمپ دیکھ لیں، آپ کے نام کے ساتھ جو لگتی ہے اس پہ خلیفۃ المسیح لکھا ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاتا، باہر کی دنیا تک، مغرب تک پہنچاتا، غیر مسلم دنیا تک پہنچاتا، وہ ایک آدمی نے کام کیا، حضرت خلیفۃ المسیح نے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ خلیفۃ المسیح ہیں، یہ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس سے بہتر اسلام کی تعلیم ہم نے نہ کبھی کہیں سنی نہ پڑھی، لہٰذا انہوں نے اس خلیفہ کو اسلام کی تعلیم کا نمائندہ خلیفہ سمجھا، اور بالکل درست سمجھا۔ اس لیے ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ بزبان حال جو چیز ثابت ہوئی ہے یہ وہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بات آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ہم کہیں کہ آپ کی ہر اپروچ میں نیگیٹیوٹی کیوں ہوتی؟ پہلے بھی ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی، 53 میں آپ کو پوچھا گیا مسلمان کون ہوتا ہے، آپ نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، قادیانی البتہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر 21 سال ملے آپ کو سوچنے کے لیے، اس پہ پھر آپ کو پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح مسلمان کون ہوتا ہے تاکہ انہیں دائرہ اسلام سے، آپ نے کہا نہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا، البتہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب خلافت کی بات آئی تو آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بتاؤ کہ فلاں خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، فلاں خلیفہ نہیں ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ خلیفہ کون ہے پھر؟ ہمیشہ اس چیز نے، آپ کی اس منفی اپروچ نے، یا آپ سمجھیں ہماری نفی کرنے کے چکر میں اور اس خواہش میں ہمیشہ آپ نے نیگیٹیوٹی اپنے لیے اور اپنے مقدر کے لیے سہیڑی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، مطلب آپ اپنی بنیادی تعارف جب کراتے ہیں، اسلام کی بنیادی سب سے بنیادی تعلیم جو ہے اور سب سے بڑی تعلیم وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں 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 عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں 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 رسول نہیں ہے، یہ باتیں بعد میں آیا کرتی ہیں۔ تو آپ اپنی نمائندہ تعلیم جو دنیا کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، اس میں دنیا کو بتائیں جا کے بھائی کہ خلیفہ یہ نہیں ہے بلکہ فلاں صاحب ہیں۔ جس دن آپ ایسا کریں گے اس دن شاید دنیا آپ کی بات سننے لگ جائے، جس دن آپ ایسا کر سکیں۔ تو بہرحال مومن زاہد صاحب، اب یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم، بعض لوگ ہیں وہ کبھی گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ، کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، ان کا خیال ہے کہ شاید خلیفہ وہاں پہ بن جاتا ہوگا یا ان طریقوں سے بن جاتا ہوگا، لیکن قرآن کریم دراصل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خلافت کا قیام کیسے عمل میں آتا ہے؟ ایسا بالکل درست بات ہے، وہ جو گوگل کی آپ نے بات کی، دیکھیں گوگل تو ایک سرچ انجن ہے، آپ اس میں جو بھی سرچ کریں گے وہ اس کو نکال کے سامنے، جو انٹرنیٹ پہ موجود انفارمیشن ہے وہ اسے نکال کے سامنے رکھ دے گا۔ اگر وہ جماعت کے موافق کبھی کوئی بات دکھا دیتا ہے تو اگر آپ جماعت کے مخالف کوئی مواد سرچ کریں گے تو وہ بھی اسی طرح سے نکال کے سامنے رکھ دے گا، وہ تو ایک سرچ انجن ہے۔ ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں تھی، خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، تو یہ درست بات ہے کہ خلافت کے قیام کی خواہش اگر دیکھیں تو 20 تنظیمیں بھی نظر آئیں گی، 20 علماء بھی نظر آئیں گے جو اس خواہش کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کریم پر غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرما دی ہے، یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ کام کبھی بھی انسانی منصوبہ بندیوں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسا آسمانی نظام ہے جو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر فاعل خود خدا کی ذات ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ زمین میں کوئی تحریک چلا کر یا اپنی کسی کوشش سے خلیفہ بن جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ خدا خود انہیں خلیفہ بنائے گا۔ اور ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہوں جو زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پس قرآن مجید کے مطابق خلافت وہ انعام ہے جو خدا کے قبضے میں ہے، خدا عطا کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر خلافت احمدیہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت نہیں ہے
اور جماعت احمدیہ وہ جماعت نہیں ہے جو ایمان لانے والی ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے والی ہے اور خلافت کی مستحق نہیں ہے، تو پھر خواہ جماعت احمدیہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتی اس انعام کو نہیں پا سکتی تھی، کیونکہ دنیا میں کس انسان کی مجال ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو زبردستی چھین لے جو صرف خدا کے قبضے میں ہے، خدا کے اختیار میں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات پر بھی ہمارے مخالفین کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ دیکھیں جی، قرآن سے ابھی بات ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ 112 سال کا زمانہ گزر گیا، اس سے بھی زائد اللہ کے فضل سے ہونے والا ہے جب سے خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا کہ خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ آپ جا کے دنیا کے جس مرضی سرچ انجن کے سامنے سر پھوڑتے رہیں، آپ جا کے دنیا کے جس مرضی ویکیپیڈیا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں اور جھولیاں پھیلاتے رہیں، یہ نعمت صرف اور صرف خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے سے ملا کرتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور خدا کی بنائی ہوئی خلافت اس وقت دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ خلافت احمدیہ یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی دوسری خلافت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اکثر مجھے منصب ان کی اس طرح کی کوششیں دیکھ کے جو ایک شعر یاد آتا ہے، فراز کا بڑا اچھا شعر ہے، اس نے لکھا کہ اپنی محرومی کے احساس پہ شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ تو یہ تو دیکھیں خدا کا جو، اور یہ ہے کہ یہ چراغ بھی آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ دور سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک اچھا خاصا چڑھا ہوا سورج، نصف النہار کا سورج ہے، خدا نے اس سورج کو طلوع کیا ہے، اس کو قبول کر۔ اور اس کے خلاف یہ جو کوششیں ہیں جی، چھوٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مثلا گھنٹوں باتیں کرتے رہنا، اور موضوعات کیا ہیں کہ جی فلاں نے جماعت کے خلاف یہ کہہ دیا، فلاں بندہ جو ہے وہ جماعت چھوڑ گیا۔ بھئی یہ تو مردار کھانے والی باتیں ہیں، اور دیکھیں مردار کھانے والا بوڑھا گدھ نہ تو شیر کا آج تک کچھ کبھی بگاڑ سکا، نہ آج بگاڑ سکے گا۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، گویا دیکھیں کہ علمی میدان میں ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، صرف گوسپ بچی ہے، گوسپ بچی ہے، اور گھنٹوں کی گوسپ بچی ہے۔ یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنے زیادہ فراغت اور اتنا زیادہ، یعنی جسے پنجابی میں ولاپا کہتے ہیں، کہاں سے آیا؟ اور دوسرا سے یہ ہے، دیکھیں جی آپ کو پتہ چل گیا کہ جی جماعت احمدیہ درست اسلام نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا درست خلافت نہیں ہے، بھئی آگے بڑھو، کوئی کام کرو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، پھر آگے تم نکل کے دکھا دو، بجائے اس کے گھنٹوں بیٹھ کے جو ہے وہ بوڑھی فارغ عورتوں کی طرح جو ہے وہ لمبی لمبی قصے چلاتے رہنا۔ اس طرح عرض کیا کہ اس سے شیر خدا، اسد اللہ، خلیفۃ المسیح، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ کا تو ایسے گدوں سے کچھ بگڑنے والا انشاءاللہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے، ویورز کی طرف سے کنٹریبیوشن چاہتے ہیں۔ مخالفین کو تو ہم پوچھا ہی کرتے ہیں نا سوال، انشاءاللہ تعالیٰ آخر پہ پوچھیں گے بھی۔ آج ہم آپ کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن چاہتے ہیں، تمام لوگ احمدی غیر احمدی جتنے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے تمام تعصب کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ آپ بھی جو غیر احمدی احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں، اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھیں، کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، مثلا احمدیوں کے لیے، اور الحمدللہ ہمیں خلافت کی نعمت حاصل ہے۔ جو نہیں ہے جماعت احمدیہ سے وہ یہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ خواہش تو ہے نا کہ میں امت مسلمہ کے فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمیں خلافت کی شدید خواہش ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کے بتائیں، اس خواہش کا اظہار کریں، کھل کے کریں، بتائیں کہ ہمیں اس چیز کی تمنا ہے۔ اور ابھی ہم ایک آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آج ہمارے ویورز ایک پول میں بھی حصہ لے سکیں گے، آپ جہاں پہ جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ ہم ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس میں یس یا نو بڑا سیدھا سا اس کا جواب ہے۔ اس میں بھی دوبارہ ہم اپنے غیر از جماعت احباب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ تعصبات کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے کھلے دل کے ساتھ وہاں جا کے آپ یس یا نو جو آپ کا دل مانتا ہے اس کے مطابق وہاں پہ اپنے جواب کو کلک کریں۔ ہم سوال آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ آپ نے وہاں پہ جانا کیسے ہے۔ سوال ہم وہاں پہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امت مسلمہ کے غیر احمدی فرقے مثلاً بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات وغیرہ اپنے اختلافات کے باوجود متفقہ طور پر کسی ایک فرد کو امت مسلمہ کا خلیفہ تسلیم کر سکیں گے؟ انگریزی میں بھی سن لیں. will the non-Ahmadi Muslim sects like Barelvi, Deobandi, Ahl Hadith and the Ahl Tashayyu, despite their conflicting beliefs, be able to unanimously agree upon a single person as the Khalifa of the Muslim Ummah. اور اس وقت یہ لائیو ہے اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے
www.mta.tv/jawab. تو جناب تعصبات کو بھی ایک طرف رکھیں، اور اگر انٹرنیٹ تک آپ کو رسائی ہے اور آپ وہاں پہ ووٹ کر سکتے ہیں، ضرور ووٹ کریں. کر سکتے ہیں سے مراد یہ کہ رسائی ہو، آپ ڈرائیو نہ کر رہے ہوں بشرطے کہ، تو وہاں جائیں اور جا کے اپنی رائے دیں. آج ہم نے پروگرام کے آخر پہ سوالات تو ہم پوچھا ہی کرتے ہیں اپنے مخالفین سے، آج ہم نے ایک چیلنج بھی اپنے پروگرام کے بالکل آخر پہ پیش کرنا ہے، تو اس وقت تک تھوڑا سا انتظار کریں. مخالفین خاص طور پہ خاطر جمع رکھیں. تو قدوس ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں. قدوس ملک صاحب، ابھی جس طرح بات ہوئی، ابھی ہم جانتے ہیں ایز احمدیز الحمدللہ ہم جانتے ہیں، مومن صاحب نے ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کروا دی کہ خلیفہ قرآن کریم کی روح سے صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کسی کو خلیفہ بنائے. اب یہ کہ تنظیمیں بڑی کوشش کرتی رہی ہیں، آج کل بھی کوشش کر رہی ہیں، ماضی میں بھی کوشش کرتی رہی ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف جو کوششیں تھیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ جی بالکل آصف صاحب، بالکل انہوں نے صحیح بات کیا کہ خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے. اور ایک ریسنٹ سروے ہے کچھ سال پرانا، 60% لوگ پاکستان، مصر، مراکش اور انڈونیشیا کے وہ منتظر ہیں کہ خلافت کہاں پہ ہے. قابل رحم حالت ہے جو خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں ہمارے جو نوجوان مسلمان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اور یہ جو خلافت کی بات آپ نے کی ہے کہ خلافت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور پچھلے 100 سال کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے. جب عثمانی سلطنت اور خلافت، جو سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے، اس کی جب مصطفیٰ کمال نے ان کو ابالش کرنے کی کوشش کی، اس وقت وہاں پہ یہ کنفیوژن کی آپ حالت دیکھیں کہ جو مسلمان تھے، انہوں نے، انڈیا کے مسلمان جو تھے، انہوں نے ایک غیر مسلمان مہندس کرم چند گاندھی صاحب کو اپنا لیڈر بنا لیا. اور اس وقت حضرت مسلم موعود نے کہا کہ خلافت کا مسئلہ اگر ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو کیسے آپ کسی غیر مسلمان کے ہاتھ میں اپنی باغ دے سکتے ہیں. اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں. آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مفادات کی تحفظ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بے شک جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو مارتے رہیں، اور یہ باقی لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمارے سامنے کریں گے. سوائے حضور کے کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو ان لوگوں کو صحیح درس دیتی ہے. یہ لوگ، انہوں نے خلافت کی کوشش کی، اس کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے فوراً بعد ایک اور خلیفہ کا اس نے اعلان کر دیا ایک صاحب نے، اس کے بعد ایک بادشاہ نے کوشش کی، اس کے بعد کچھ سیاسی لوگوں نے اور بادشاہوں نے مل کے کوشش کی. اور یہ ابھی ریسنٹلی چند 2 سال پہلے انہوں نے 41 بندے جو ہیں، یہ داعش کی خلافت کے بعد بھی ہیں، ایک ملک میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو پکڑا ہے کہ یہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان ساروں کی جو کوششیں ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولویوں کے منصوبے ہیں. عوام کی، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی جو خواہش ہے وہ اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مولوی درمیان میں حائل ہو گئے ہیں. اور یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ جیل میں زہر دلوایا، جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے، جنہوں نے مجدد الفسانی کو یہاں پہ انڈیا میں ان کو جو ہے وہ جیلوں کی سزائیں کو، یہی مولوی آج جو ہے وہ خلافت احمدیہ کے خلاف اور احمدیوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اگر خلافت کو قائم کرنا ہے، اور یہ اندھیرے چھٹنے والے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو رو چل رہی ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے، وہ ان لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ گوگل کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، اگر کوئی خلافت کا مینٹل کسی کے سر پہ ہے، وہ ہمارے حضور ہیں. اور وہ حضور ساروں کے لیے، ان کے لیے، ان کو ہیں، احمدیوں کی وہ خلیفہ ہیں، لیکن ان کی گائیڈنس ساروں کے لیے ہے. انہوں نے خلافت موومنٹ کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. وہ آج بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر آپ لوگ اکٹھے ہوں، اور یہ انسانی منصوبے، اور یہ کوئی کیسری کی دکان کا یہ سوڈا واٹر نہیں. یہ خلافت جو ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ رضا اللہ تعالیٰ نے پہنا دی ہے تو اب یہ ساری عمر میرے ساتھ ہے. اور ہماری خلافت کو 120 سال ہو رہے ہیں. ان کا ہر منصوبہ، حکومتوں کے منصوبے، بادشاہوں کے منصوبے ہماری خلافت کے خلاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خاص ایک تائید اور اس کی ایک فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں یہ خلافت قائم ہوئی ہے. اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم ان مولویوں کے چنگل سے نکل جائیں گے اور واقعی امت مسلمہ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو جائے گی. بڑی مہربانی قدوس ملک صاحب، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. تو جو ہے نا یہ الزام لگانے والے اور یہ کوششیں کرنے والے کہ جتنے سے یہ کوششیں آپ نے کر کے دیکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان میں ناکام ہو کے دیکھا، آپ نے ان میں منہ کی کھا کے دیکھی ہوئی ہے. جماعت احمدیہ اور جو خلافت احمدیہ کے خلاف جو یہ الزام لگاتے ہیں نا،
کہ یہ تو انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے اور یہ تو انگریزوں کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ ذرا متوجہ ہوں تمام احباب کہ جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارے خلیفۃ المسیح کا پیغام ہے، وہ تو مغربی ممالک کی حکومتوں اور طاقتوں کے عمائدین کو سامنے بٹھا کر ان کی اصلاح کرنے کا رجحان ہے۔ یوٹیوب پہ آپ ہمارے MTA کے چینل پہ چلے جائیں، سرچ کر لیں، دیکھ لیں کوئی پیس کانفرنس، کسی پارلیمنٹ میں خطاب، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ نمونتاً ہم یہاں پہ آپ کو 2 کلپس دکھاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ I cannot understand how changing the shape or cosmetics of the mosque will change the character of those who come to worship at the mosque. If we suppose that mosques are the breeding grounds of teachings of hatred, then by not building minarets, will these teachings of hatred suddenly cease? We believe that all the religions came from God. Even not only some few prophets which were mentioned in Bible or the Holy Quran, but we go further to say that there were more than 100,000 prophets in the world, and even Quran says that in every nation there was prophet. And all of them brought the same message from Allah. If God is one, then the message should also be one. So if all the religions join together instead of creating hatred against each other and show tolerance, then the religion can play a very vital role in bringing the peace of the world. یہ جناب یہ دیکھیں، اگر مغربی ممالک نے یہ کہا کہ ہم مساجد کے اوپر مینار نہیں بنانے دیں گے، تو یہ انہیں سامنے بٹھا کے کی ہوئی باتیں ہیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا مینار نہ بنانے سے۔ اگر تم لوگوں کا یہ الزام ہے کہ اسلام بڑا دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، جو کہ ظاہر غلط قسم کے مسلمانوں کا پھیلایا ہوا تصور ہے، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا کہ اگر تم گنبد اور مینار نہ بنانے دو؟ پھر انہیں سامنے بٹھا کے، یہ یورپین پارلیمنٹ کا بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ مذہب تو ایک ہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ حضور وہاں پہ اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی تعلیم اور پرچار وہاں پہ حضور کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے انہیں سامنے بٹھا کے یہ بتانا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، انہیں سامنے بٹھا کے یہ بتانا کہ تمہارے پاس آج اگر طاقت ہے تو اس طاقت کو دنیا میں عدل کے قیام کے لیے استعمال کرو، یہ اس وقت صرف اور صرف دعوے کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو یہ کر رہا ہے، اور وہ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ کوئی اور دوسرا مسلمان لیڈر ایسا نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ ہیں البتہ جو انگلستان آئے 1920 میں لے کے اپنا موقف کہ جی، اور آ کے آپ نے اس وقت ڈیوڈ لائڈ جارج جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، آپ تھے جنہوں نے برطانوی وزیر اعظم کی جوتیاں اپنی آنکھوں سے لگائیں اور اس کے پیر پکڑے کہ ہمارے خلیفہ کو سلامت رہنے دو، ہمارے خلیفہ کی، ہم تم سے جان کی امان مانگنے کے لیے آئے ہیں، خدا را ہمارے خلیفہ کی خلافت کو اس سے مت چھینو۔ آپ تھے یہ، اس لیے تاریخ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اپنا ریکارڈ درست کریں، ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اس ملاقات کا جو جب مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھ ایک وفد آیا جس کے اندر سید سلیمان ندوی بھی شامل تھے، اور انہوں نے آ کے وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے 19 مارچ 1920، اگر ہم دکھا سکیں۔ یہ اس کے وہ منٹس ہیں جو یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ کے آرکائیوز میں محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے اس میں سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ پھر آپ لوگ وہ لے کے بیٹھ جائیں گے نا کہ بھئی یہ تو احمدی جو ہیں، یہ تو انگریز پارلیمنٹ، مطلب ہاں آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جا کے برطانوی پارلیمنٹ کو کہا ہوگا کہ 4 مولویوں کو جوش آیا ہوا ہے آج کل پاکستان میں، پوری پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہوگا، احمدی بھی جا کے بیٹھ گئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا چلو جی سوچو اب کیا کرنا ہے۔ تو اس کو میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں۔ یہ منوان اسی طرح سے خلافت کمیٹی کا جو پبلیکیشنز ونگ تھا انہوں نے شائع کیا، میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے اندر کیا بات چیت اور کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے اس پبلیکیشن کا یہ جو منٹس ہیں وہ پوری خلافت کمیٹی نے شائع کی۔ اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو آپ کو بولڈ میں نظر آ رہا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ خلیفہ کا تمہارے نزدیک مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی خلیفہ ہمارے لیے ایک روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک روحانی مقام رکھتا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سامنے ملاحظہ ہو،
یہ नामूस रिसालत और गुस्ताखी रसूल के अलमबरदार मुतवज्जे हों और बराए मेहरबानी सुने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं द पर्सनल सेंटर इज़ द कैलिफ और द खलीफा एज वी कॉल हिम द सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है और आप आए हैं यहाँ पे उसकी सलामती की भीख मांगने। बिला तबसरा छोड़ते हैं इस बात को, खुद आप गौर करें। आगे चलें जी। ये एक और जहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, ये जब बयान हो गया और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब उन्होंने पूछा कैसे, किस बुनियाद पे, वो कहते हैं जी चूंकि सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट है लिहाजा हम नेकी तकवा की बुनियाद पे उसका इंतखाब करते हैं। वज़ीर आज़म ने यहाँ पे उनको वो सवाल पूछा जिसके बारे में इनको कुछ ऐसी बौखलाहट का शिकार हुए कि कोई जवाब उनसे बन नहीं पड़ा, और देखें क्या जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने पूछा अगर तकवा की बुनियाद पे है, इज़ इट हेरिडिटरी, ये फिर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा क्यों बनता है अगर तकवा इसकी बुनियाद है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का जवाब मुलाहिज़ा हो, वो कहते हैं कि हाँ ये एक बात है, अंग्रेज़ी में आप खुद पढ़ लें, मैं साथ उर्दू में पढ़ता रहता हूँ। कहते हैं हाँ ये एक बात है जिसे मैं बयान करना, अगर बयान कर दूँ तो सारी सिचुएशन बयान हो जाएगी। खिलाफत के बारे में इस्लाम को एक ताकत की ज़रूरत थी, इस्तेहकाम की ज़रूरत थी, ताकि वो ईमान और दीन की हिफाजत कर सके, और इस मकसद के लिए अगर हमें तकवा और ताकत और क़ुव्वत का कम्बिनेशन और उसका वो नहीं मिल सका इकट्ठे एक जगह पे मुज्तमे, तो फिर मुसलमानों ने कहा लेट अस गेट होल्ड ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, आओ चलो सबसे ताकतवर आदमी को पकड़ लेते हैं, इवन इफ ही इज़ नॉट, दिखाएं जी ज़रा स्लाइड अभी, इवन इफ ही इज़ नॉट द मोस्ट पायस, मुत्तकी नहीं है तो क्या हुआ? और यहाँ पे मुत्तकी नहीं है उनको भी पता था, ठीक है जी ये स्लाइड बेशक हटा लें, ठीक है। हम यहाँ पे बताना चाहते थे, बता सकते हैं कि वो पायस कैसे नहीं थे, हम नहीं करेंगे, जिसकी एक वजह है, और वो वजह ये है, यहाँ पे एक मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक मरतबा इसी तरह से हमारे मुखालिफिन जिस आदमी को एक बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं और उसके नाम पे नामूस रिसालत का ये जो सारा उसके सिलसिले चलते हैं और जो सारी कत्लो गारत गरी होती है, उस शख्स के को बुनियाद बना के और हीरो बना के होती है। उस शख्स की पर्सनल स्टेटमेंट जो लाहौर हाई कोर्ट से मिली, उसमें उसका अपना एतराफ़ कि मैंने कत्ल इस नीयत से नहीं किया था बल्कि इस नीयत से किया था, एक नहायत शर्मनाक और घटिया एतराफ़ वहाँ पे मिला। उसकी अपनी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई है, हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड से मिली है, पंजाब आर्काइव्स। मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छे तरीके से हम अपने मुखालफिन को बता सकते हैं कि भी देखो तुम लोग जिस चीज़ की बुनियाद के ऊपर चल रहे हो वो तो बुनियाद ही इतनी इस कदर घटिया उसकी जो वजह के ऊपर खड़ी की उसने कत्ल किया था। मुझे मौका मिला कि मैं हज़रत खलीफतुल मसीह सैयदना हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ की खिदमत में वो चीज़ पेश करूँ। मैंने पेश की, लेकिन आप देखें और दाद दें कि हज़रत खलीफतुल मसीह ने फरमाया कि इस तरह की उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक ऐसी बात पेश करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। और मुझे याद दिलाया कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हें पता नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक अदालत के एक मुकदमे के दौरान वकील ने कहा कि मैं आपके ज़ूर के मुखालिफ के बारे में कि मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में ऐसे पहलू बता सकता हूँ जिससे ये शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, कहना ये हरगिज़ मत करना, हमें उसकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह है खलीफतुल मसीह का की अज़मत कि वो नामूस रसूल तो बहुत ही बुलंद बात है जिसके वो अलमबरदार हैं, वो तो आप तक की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल कर जाते हैं, वो तो इंसानियत के अलमबरदार हैं। लिहाजा कहा गया, फरमाया कि रहने दो, ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक इस तरह की कोई बात उछालने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। मोमिन ज़ाहिद साहब, अब दावे तो बहुत हैं, हम कहते हैं जी खिलाफत अहमदिया ने ये काम किए, वो कहते हैं कि वो पता नहीं क्या कहते हैं, उनके पास तो कुछ ऐसा है नहीं कहने को कि किसने क्या काम किया फ़ी ज़माना। तो आप हमें ये बताएं कि अब इन दावों के होते हुए हम कैसे देखें सच्ची खिलाफत कौन सी है, कैसे शनाख्त किया जाएगा? बिल्कुल साहब, ये एक बहुत अहम सवाल है जो तबी तौर पर पैदा होता है कि अगर खिलाफत खुदा ताला की तरफ से मिलने वाला एक अज़ीम शान इनाम है तो इसकी क्या बरक़ात हैं जिनसे सच्ची खिलाफत को शनाख्त किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने खिलाफत की ये बरक़ात ख़ुद कुरान करीम में बयान की हैं और यही वो अलामात हैं जिनसे सच्ची खिलाफत को शनाख्त किया जा सकता है, खिलाफत हक्का को।
اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو خلافت کا انعام عطا کرے گا تو اس انعام کی برکت سے خدا تعالیٰ دین کو تمکنت اور مضبوطی عطا کرے گا. یہ پہلی برکت ہے جو ظاہر ہوگی. لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ کہ ان کے دین کو تمکنت خدا تعالیٰ عطا کرے گا. گویا قرآن کریم کے مطابق یہ نظام خلافت کی سب سے بڑی برکت ہے. اگر اس تناظر میں ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ خدمت و اشاعت اسلام کا جو تخم اور بیج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے، بانی جماعت احمدیہ نے اپنے ہاتھ سے بویا تھا، آج وہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اللہ کے فضل سے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو آواز قادیان کی چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی، اللہ کے فضل سے آج 200 سے زائد ملکوں میں پھیل چکی، اور جن حالات میں پھیلی ہے، جس طرح کی مخالفتوں کے سے مقابلہ کرتے ہوئے پھیلی، وہ اپنی ذات میں ایک اعجاز ہے. پھر یہ کہ دنیا کے ہزاروں شہروں اور بستیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے خلافت کی رہنمائی میں چلتے ہوئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ پر درود پڑھنے والے بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں وجود پیدا کیے. پھر تبلیغ اسلام کی اس عظیم الشان مہم کو پھیلانے کے لیے دنیا کی 20 زبانوں میں اسلام کا لٹریچر جو ہے وہ شائع کیا. 100 سے زائد زبانوں میں قرآن اور حدیث کی منتخب آیات کے ترجمے شائع کیے تاکہ غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف ہو. 75 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے کیا. مکمل قرآن مجید کا ترجمہ 75 لینگویجز. آپ اندازہ کریں اسب کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے کہ 1300 سال میں جتنے تراجم قرآن ہوئے ہیں اس سے دگنے سے بھی زیادہ تعداد میں جماعت احمدیہ نے قرآن مجید کے تراجم کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی. اکناف عالم میں بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تبلیغ اسلام کے مراکز ہیں. یہ سب آصف صاحب وہ ٹینجیبل پروفس ہیں جو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. ہوائی باتیں نہیں ہیں، دنیا ان کو جانچ سکتی، پرکھ سکتی ہے. پھر قرآن کریم نے جو دوسری برکت بیان کی وہ یہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہ مومنوں کے خوف کی حالت امن کی حالت سے بدل دی جائے گی جو اس خلافت پر ایمان لائیں. آصف صاحب تاریخ احمدیت اس بات پر گواہ ہے کہ بڑے سے بڑا خوف کا کوئی موقع، کوئی لمحہ جماعت احمدیہ کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں خلافت کی نعمت نصیب. بڑے سے بڑی مخالفت کی لہریں ہیں، تحریکیں ہیں جو جماعت احمدیہ کے خلاف کھڑی ہوتی رہیں. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا قدم ہمیشہ ترقی کی طرف بڑھا ہے. کسی مخالفت پہ کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور بڑی سے بڑی مخالفت سے کبھی اللہ کے فضل سے احمدی مرعوب نہیں ہوا. یہ محض خدا کا فضل ہے. موجودہ دور کی مثال لے لیں، لاہور میں 100 احمدی ایک دن میں شہید ہو گئے، اور جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاموشی کے ساتھ ان 100 شہداء کو دفنا کر اپنی آہوں کو، اپنی تکلیف کو، اپنے مقدمے کو خدا کے حضور پیش کر دیا. نہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا، نہ کوئی ایسا رد عمل دکھایا جو کسی بھی لحاظ سے غیر مناسب ہوتا. تیسری برکت خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتائی ہے کہ خلافت کی برکت سے خدا تعالیٰ توحید کو قائم کرے گا، اور مومن جو خلافت پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ شرک سے بیزار ہوں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اگر اس معیار کو بھی پرکھیں تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کی رہنمائی میں اس بات میں بھی ایک امتیازی شان رکھتی ہے. کبھی قبروں کو خدا نہیں بنایا، کبھی انسانوں کو خدا نہیں سمجھا، تعویذ گنڈوں رسم و رواجوں کو کبھی گلے کا پھندا نہیں بنایا. خلافت احمدیہ نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہماری تربیت کی، ہر میدان میں خیر خواہی کا حق ادا کیا. تو گویا آصف صاحب اتنی برکات ہیں کہ اتنے پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی. وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ محشر تلک کہوں میں اگر مختصر کہوں، تو بات یہ ہے کہ اس بات کو تو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. من صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور اس میں صرف میں آپ سے متفق نہیں، پوری جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے متفق ہے. ہمارے مخالفین بھی اس بات پہ متفق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخالفت کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ان سمجھ نہیں آتی کس کس چیز کی مخالفت کریں اور کیسے دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہم کار خیر کی مخالفت کر رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اچھا جی، ذرا ایک بار ہم بات کو جاری رکھیں گے. ہمیں ذرا بتائیں کیا چل رہا ہے. اور آج ہم نے تمام کی ہم آپ کو اسکرین دکھانا چاہتے ہیں جس پہ آپ گوگل کے اصل ریزلٹس دیکھ سکیں گے. ہم گرافک امیج نہیں دکھا رہے. دس از ہاؤ اٹس گوئنگ آن ایٹ دا مومنٹ اینڈ آئی ایم سوری آئی وونٹ بی ایبل ٹو پک اپ دا پرسنٹیج فرام ہیئر. اف سمبڈی کین پلیز ٹیل می، یہاں پہ بتا دیں.
90% ऑफ द पीपल से कि नहीं, उम्मत मुस्लिमा के फ़िरक़ों के जो इस वक्त के बाहमी इख्तिलाफात हैं उनमें खिलाफत नहीं कायम हो सकती। ये 90%, कितने जी? 91% से इट कैन नॉट, सिर्फ 9% कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, आप ठीक ही कह रहे होंगे, हम आपकी उस पर तो शक नहीं कर सकते, विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है, लेकिन क्या वजह आप समझते हैं अपने कमेंट्स में लिख भी दें। आज हम कमेंट्स सिर्फ वो वाले रोकेंगे, आमतौर पे हम यही वाले रोकते हैं, आज भी यही करेंगे कि ऐसे जिनमें आपने नामुनासिब ज़ुबान को इस्तेमाल करेगा तो वो हम नहीं आने देंगे। शुरफा की मजलिस है, घरों में शुरफा देखते हैं, आप जो लिखेंगे अपने तासुरात वहाँ पे आपके तासुरात हम कमेंट्स में लेंगे, तो बराए मेहरबानी वो हज़रात। अब मोमिन साहब जो अभी हमें बता रहे थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। कुरान करीम के तर्जमे उनसे कितने इस वक्त तादाद हमारे पास जी? 75 ज़ुबानों में तराजिम, और उनमें से बाज़ ज़ुबानों में जो है वो तो पहली दफ़ा भी तर्जुमा करने की तौफीक मिली, ठीक है जी। और उसके अलावा ये कि उनकी अवेलेबिलिटी अल इस्लाम के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम के तमाम तराजिम, तमाम के तमाम 50 के करीब जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। बाकी ज़ाहिर है एंड काउंटिंग एज वी स्पीक चल रहा है, वो भी इंशाअल्लाह ताला साथ साथ वहाँ जाएँ जाकर बेशुमार लोग हमें बताते हैं जो कि अहमदी भी नहीं है, जो कि मुसलमान भी नहीं है, कि यहाँ से हमें कुरान करीम को ब्राउज़ करने में, वहाँ पहुँचने में जो चीज़ हम तलाश कर रहे थे बड़ी सहूलत हुई। मसाजिद मुतवज्जे हों, हमारे चंदों पे सवालात करने वाले, कुरान करीम के तराजिम शाया करवाना, अच्छे से अच्छे बेहतरीन रंग में उसे शाया करवाना, बेहतरीन तर्ज में, आमीन, फिर उसे दुनिया के हर जगह तक, कोनों कोनों तक पहुंचाना किसने किया? खिलाफत अहमदिया ने अल्लाह के फजल से किया। मसाजिद बनाना किसने किया? सबसे पहली मस्जिद 1920 में देखें कि अगर हम बात करते हैं तो 1920 में तकरीबन उसके दहाई की आगाज़ में हज़रत खलीफतुल मसीह इसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मिर्ज़ा बशीर ने तहरीक फरमाई कि हम लंदन में मस्जिद एक बनाना चाहते हैं, खुदा का घर कायम करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ औरतें इसके लिए चंदा जात दें। उन औरतों ने बखुशी, वो गरीब औरतें थीं बेचारी, बहुत उनमें से कम ही होंगे, इक्का दुक्का कोई होंगे, शायद 1% भी ना हो जो बड़ी साहिब सरवत या फ्लुएंट हों, जो कुछ उनके पास था उन्होंने इसके लिए पेश किया। और 1924 में जमात अहमदिया को अल्लाह ताला का घर लंदन में बनाने की, कायम करने की तौफीक नसीब हुई। याद रहे कि 1910 से एक लंदन मॉस्क फ़ंड कायम था, ये हमारे गैर जमात जो मुसलमान दूसरे थे, यहाँ पे सैयद अमीर अली एंड हिज लाइक्स, उन्होंने जो है 1910 से एक फ़ंड कायम कर रखा था। उस फ़ंड के अंदर हज़ारों रुपया शाह ईरान की तरफ से था, हज़ारों रुपया उसके अंदर जो है वो था आपके जो हैं तुर्की के सुल्तान साहब जो खलीफा कहलाते थे, और उसके अलावा बेगम ऑफ भोपाल और दूसरे भी हिंदुस्तान के जो मुसलमान राजे महाराजे मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स के जो थे उन सब की तरफ से था। पड़ा रह गया ये पैसा, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत बख्शी खिलाफत अहमदिया की एक तहरीक को, और लंदन में यानी कि उस वक़्त के दुनिया के सबसे बड़े सल्तनत के सीने में अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया को एक मस्जिद के क़याम की तौफीक मिली। तो जनाब रिकॉर्ड दुरुस्त करें, ये कह देना बड़ा आसान है, और कौन सी खिलाफत, और जनाब क्या कर रहे हैं, और जनाब चंदे आपके कहाँ हैं, बस छोड़ें यार, फैक्ट्स को देखें, हुआ क्या है, हासिल क्या हुआ है, दीन को तमकिनत, दीन की इशात, ये असल काम है, ये खिलाफत अहमदिया ने किया है, मानना ना मानना वो आपका काम है। तो एक और भी बात मैं यहाँ बताता चलूँ, हमारे पास इसको दिखाने के लिए ख़बरें भी हैं, 2 अदद न्यूज़ पीसेज हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो मस्जिद जो बनी, ये वो है जहाँ पे तमाम मुसलमान जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं वो यहाँ पे आए, आकर नमाज़ें पढ़ी, और इसके अलावा जब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें जितने मेहमान थे, खबरों में अखबारों में भी आया कि सर फिरोज़ खान नून और अल्लामा मोहम्मद इकबाल वर ऑल गेस्ट ऑफ सर ज़फ़रुल्लाह खान एंड दे विजिटेड द लंदन मॉस्क, उन्होंने आए वहाँ पे ज़ियारत की। मोहम्मद अली जिन्ना साहब इस मस्जिद में मुतअद्दिद मरतबा आए, मुतअद्दिद नमाज़ें पढ़ी। 1934 में ईद उल अज़हिया की नमाज़ आपने वहाँ पे पढ़ी, और ख़बर हमारे पास है, अगर हम दिखा सकें प्लीज़, अगर है, अगर नहीं है तो तलाश कर लें, हम थोड़ी देर तक दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त अभी आपको मिल नहीं रही, मिल जाएगी तो दिखा देंगे। तो उसमें वो 1934 में जिन्ना साहब ने जहाँ पे जो तकरीर की, एक वाइट पेपर जो उस वक्त आया था उसके ख़िलाफ़, वो तकरीर जो है वो जिन्ना साहब के हिंदुस्तानी सियासत में वापसी का पेश खैमा साबित हुई। हमें मिलते हैं तो हम आपको दिखा भी देते हैं। क़ुद्दूस मलिक साहब, आपके पास हम दोबारा वापस आते हैं। आप अल्लाह के फजल से उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं। आप अमेरिका में होते हैं, ज़ोर अमेरिका में तशरीफ़ ले गए हैं कि हुज़ूर यानी हज़रत खलीफतुल मसीह दुनिया की
بڑی طاقتوں اور جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے اور حکومتوں کے مائدین ہیں ان تک حضرت خلیفۃ المسیح جب اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا محسوس کیا، کیا تاثرات آپ نے لوگوں کے وہاں پہ آبزرو کیے، یہ بھی بتا دیں. اور کچھ آخر پہ یہ بتائیں دوسرے مسلم لیڈروں کو. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ بھی تمام تعصبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے بتائیں گے کوئی کبھی ایسی خدمت آپ کو دیکھنے کو ملے. جی قدوس صاحب. آصف صاحب، خدا تعالیٰ کی فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح ید اللہ تعالیٰ جہاں بھی جاتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ملتے ہیں. اور انہوں نے ابھی عطاء المومن صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ مروب نہ ہونا. حضور کا ایک ایک قدم، حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی نظر میں کوئی مروبیت نہیں ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے، ہم ساروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے انا کے اور ایگو کے پہاڑ سمجھتے ہیں، ممبرز آف کانگریس اور جو بھی ان کے نام ہے، یہ حضور کے سامنے ان کی شخصیت کی ساری عمارت جو ہے وہ میں نے کرمبل ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اور ایک بار نہیں دیکھی، بار بار دیکھی ہے. نینسی پیلوسی صاحبہ جو یہاں پہ سپیکر ہیں ہمارے ایوان کی اور بڑی مشہور شخصیت ہیں، یہ آئیں اور ان کے بڑے سٹاف نے شروع میں، اچھا ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ حضرت صاحب ہمیشہ حضور کا، آپ یہ فرق دیکھنا جو مروبیت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ لوگ آتے ہیں تو یہ منتیں کر کر کے ان لوگوں کو ملتے ہیں. یہ لوگ کہ جی ہم جو مرضی آپ ہمیں کہیں گے ہم کر دیں گے. حضرت صاحب کا یہ جو 2012 کا دورہ تھا، حضرت صاحب نے فرمایا اور اگلی دفعہ کے لیے بھی کہ میں کوئی ملاقات چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو امریکہ کا، میں اگر کسی نے مجھے ملنا ہے تو وہ بیت الرحمان میں آ کے ملے. میرے پاس وہ آئیں گے، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. جو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کون لوگ ہیں. آپ اپنے مولویوں کا آپ بات کرتے ہیں، مولویوں میں تو جو ہے وہ تو کشکول لے کے پھرتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ڈالے. نینسی پیلوسی صاحبہ کی سٹاف نے کہا کہ ہم 5 منٹ، میرے پاس زیادہ 5 یا 7 منٹ ہے، اور ہم جتنی بھی ہم نے محنت کی انہوں نے کہا جی زیادہ 5 منٹ ہے. یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں. حضرت صاحب وہاں پہ داخل ہوئے اور آصف صاحب انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میری سیٹ تبدیل کی جائے کیونکہ مجھے حضور کا چہرہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا. ایک کانگریس مین، ایک اور دورے میں ایک کانگریس مین تھا جو کہ اسلام کا مخالف تھا، اس نے حضرت صاحب کی بات سنی اور اس نے بعد میں اس نے یہ کہا کہ اگر یہ اسلام ہے تو یہ اسلام جو ہے یہ تو بڑا خوبصورت اسلام ہے. حضرت صاحب نے جہاں جہاں پہ بھی بات کرتے ہیں، کیپٹل ہل پہ جو یہ لوگ جس کے لیے مرتے ہیں، حضور کے لیے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور حضور اپنے سارے خطابوں کے اندر، چاہے وہ کوئی پارلیمنٹ ہے چاہے وہ کیپٹل ہل ہے، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خدا کا شعر، اور اس وقت ایک اسلام کا ایک جرنیل کھڑا ہوا ہے. اور ان سارے جو ہے نا، یہ ان کی ایک کانگریس مین تھا مجھے یاد ہے حضرت صاحب ایک، اور سب سے عجیب بات ہے کہ حضور کے سامنے جتنے مرضی بندے ہوں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہے. وہ ایک لنگر کے ورکر سے بھی اسی طرح ملتے ہیں جس طرح وہ ڈپٹی سپیکر یا سپیکر سے ملتے ہیں. ایک کانگریس مین کھڑا ہوا تھا اور وہ حضرت صاحب سے کوئی ایک عام سی خاتون بات کر رہی تھی، اور حضرت صاحب وہ کانگریس مین کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جو ہے نا وہ میں درمیان میں. حضور نے جب تک جو اخلاق اپنا پورا، جب تک ان کی بات ختم نہیں ہوئی، حضرت صاحب نے جو ہے وہ کانگریس مین کی طرف توجہ نہیں کی. اور یو سو کہ کانگریس مین جو ہے، ان لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. تو اسی طرح ایک کینیڈا کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک وہاں پہ ہمارے ٹیبل پہ اس وقت 100 ممبر آف پارلیمنٹ تھے. ایک وہاں پہ پاکستان کے بڑے ایک مشہور فیملی کے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. انہوں نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ حضرت صاحب کس طرح ان لوگوں کو آلموسٹ سرزنش کر رہے ہیں. ہمارے تو لوگ جو ہیں وہ کشکول لے کے آتے ہیں، انہوں نے خود بھی بڑے اس طرح کے دورے بھگتائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو منتیں کر کے 8 یا 10 بندے اکٹھے کرتے ہیں. اور حضور جس طرح بات کر رہے ہیں، اور جو ان کے اندر ایک یعنی سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے اسلام کے، کیپٹل ہل میں کھڑے ہو کے مجھے تو آج تک کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملا. ہمارے مسلمان لیڈر یہاں پہ آتے ہیں. ایک پچھلے سال ایک کانفرنس تھی جس میں بڑے بڑے مسلمان علماء بھی آئے ہوئے تھے. وہ ایسے بیٹھ کے نا دیکھتے تھے کہ اچھا جی اب کوئی بات کی ہے، انگریزی پتہ نہیں ان کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، تالیاں بجانی ہے تو 7 تالیاں بجا رہے ہیں. حضور کی ہر احمدی کو اس بات کی عادت ہے کہ حضور تو ایک ایسا شعر ہے کہ جس کے سامنے جس کمرے میں حضور داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ سوائے اس کے کہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہو، لوگوں کو ان دوروں کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کی پرسیپشنز کیسے چینج ہوتی ہیں. یہ وہ سبق ہیں جو حضور مسلسل دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سبق ملتے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ حضور اس وقت، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ حضور وہ واحد شخص ہے جو اسلام کی طرف چلنے والا ہر تیر وہ اپنے سینے پہ روکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پیچھے سے
اپنے مسلمان جو ہے وہ حضور کی بیک میں جو ہے وہ چاقو کھونپنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کو اگر ان کو سمجھ آئے یہ کنویں کے مینڈک ہیں, انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی. باہر کے ملکوں میں جہاں پہ اسلام کا, جہاں پہ ترویج کرنے کا کام ہے, جہاں پہ اسلام نے پھیلنا ہے, جو ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں ہیں جنہوں نے پورا ہونا ہے, وہ جماعت احمدیہ کے تھرو ہی ہونا ہے. اور اسلام ان ملکوں میں اگر آپ نے جب پھیلے گا, آپ یہ چنیوٹ کی گلیوں میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کر سکتے. جس طریقے سے حضور بات کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا بندہ متاثر نہ ہو. اور وہ وقت آئے گا کہ یہ سارے لوگ انہی کی نسلیں, ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان سے بدقسمتی کا اظہار کریں گی کہ کیوں ہمارے اسلاف جو ہیں انہوں نے خدا کے خلیفہ کو. صرف آصف صاحب آخری بات میں کر دوں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے, حضرت علی زندہ ہوتے, آپ کی خوش قسمتی ہونی تھی کہ آپ ان کا ایک دیدار کر لیتے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر 1400 سال کے بعد وہ وقت دیا ہے. خدا کے لیے اس وقت کو جو ہے وہ یہ فضول قسم کے جھگڑوں میں ضائع نہ کریں. بہت شکریہ قدوس صاحب, جزاک اللہ, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. اور مزے کی بات, یہ سارے چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں, دیکھتے ہیں, ساری دنیا لگ بھگ سے دیکھتی ہے, MT پہ بھی, اور اب ظاہر ہے اوبویسلی یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے بھی, کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے کبھی ان بڑی بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کے مداحنت کبھی نہیں کی کہ نہیں اصل میں ہمارے کوئی جو ہے وہ بالکل کھل کے صاف سیدھا پیغام اسلام کا, یہاں تک کہ کوئی بات ان کو اچھی لگے یا بری لگے, وہ بات بڑے واضح طریقے سے بڑی کھول کے ان کے اوپر بیان کی ہے. مثال کے طور پہ متعدد مرتبہ متعدد مواقع پہ حضور نے انہیں بہت سی ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو یقیناً چبھنے والی باتیں ہیں. تو مثلا مثال کے طور پہ کہ جی ان کی جو سپلائی ہے, ان کو جو سپلائی لائن ہے, ان کو اسلحے کی دہشت گرد تنظیموں کو, چاہے وہ دہشت گرد تنظیمیں مسلمان ہی کیوں نہ ہوں, لیکن یہ جا کہاں سے رہی ہے, ملاحظہ فرمائیے. نمونتاً ہم نے کچھ دو آپ کے لیے کلپس رکھے ہیں. Many of the weapons being used in Muslim countries and even by terrorist groups such as Daesh have been produced in the West or Eastern Europe, and so it is time for proper sanctions to be put in place which are effectively implemented. If this one step is taken, I sincerely believe it can have a very significant impact in a short frame of time. Otherwise, the alternative does not bear thinking about. However, I would also hereby like to question those people or organizations or politicians who claim that Islam is a religion of violence on the basis of the atrocities of the extremist groups. I would ask them to consider how these groups are able to acquire such funds that allow them to continue their terrorist activities and warfare for so long. How do they acquire such sophisticated weapons? Do they have arms industry or factories? It is quite obvious that they are receiving the help and support of certain powers. جی جناب, تو لائیں اپنی مثالیں, لائیں اپنی دلیلیں, لائیں اپنے براہین, اور بتائیں ہمیں کہ یہ کام تو کچھ بھی نہیں جو آپ کے خلیفہ صاحب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, ہمارے چلے خلیفہ نہ کہیں آپ ان کو, جی یہ دیکھیں جی ہمارا لیڈر کیا کر رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا ہمیں خدا را یہ نہ, یہ دیکھیں یہاں پہ وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ پہچانتے ہیں تو اچھی بات, نہیں پہچانتے تو دیکھ لیں ان کو کہ وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جن کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے, آئی بال ٹو آئی بال. یہ ہمیں نہ بھیجیں کہ دیکھیں جی فلاں مولوی فلاں شہر کے فلاں چوک کے اندر جو ہے وہ لوہے کے کنستر اور کنٹینر لے کے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور سارے شہر کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے, اور دیکھیں جی یہ ناموس رسالت کی کتنی خدمت ہو رہی ہے. نہ بھائی, یہ نہ بھیجنا کہ یہ کوئی خدمت نہیں ہے. اور نہ ہی ہمیں یہ بھیجنا کہ دیکھیں جی فلاں جلسے یا فلاں مجمع میں کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس سے بھی کچھ فیصلہ نہیں ہوتا. یہاں لنڈن میں آئے دن بڑی بڑی فضول باتوں کے اوپر مطالبے لے کے اس سے بڑے بڑے جلوس نکلے ہوتے ہیں. تو جنازے کا بڑا چل رہا ہے جناب, ہاں جی کہ اس میں اتنے آ گئے اور ایسا ہو گیا اور ہو گیا. بالکل, تو مطلب ہے کہ اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا. اب یہاں مغربی ملکوں میں اس سے زیادہ بڑے بڑے جلوس جو ہیں, تو کیا ہم اس پہ اب جو ہے وہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ جو ہے اس سے کچھ فیصلہ ہوتا ہے, ہم کچھ ثابت کر سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. تو یہ نہ بھیجیں, اصل بات بھیجیں کہ کیا بات ہے, کیا خدمات ہیں, وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. کوئی آپ کے پاس مثال ہے, آپ نہیں لے کے آ سکیں گے. کنٹرول روم اگر ہمیں دکھا سکے اسکرین اس وقت کیا چل رہی, کیا امت مسلمہ
کہ فرقے باہمی اختلافات کے ساتھ خلافت کا قیام کر سکیں گے؟ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا تو 93% تھا، اب تک بھی وہی صورتحال ہے. ایسی صورتحال ہے 93% اینڈ 7%. سو آپ دیکھیں جی، ذرا غور کرتے رہیں اس بات کے اوپر اور ہمیں بتائیں بھی. جو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیا واقعی ہو سکتا ہے؟ ڈو یو ریئلی مین اٹ؟ مطلب واقعی؟ چلیں دیکھیں، دیکھ کے ابھی ہمیں بتائیں. تو ایسا ہے. اب کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح کی ویڈیوز نہ بھیجیں ہمیں کہ اس میں یہ ہو رہا ہے، غول گپاڑا مچا ہوا ہے، چوراہوں کے اندر جو ہے وہ زندگی مفلوج کر کے بیٹھے ہیں، اسے آج تک جو ہے جس طرح منصر نے بتایا تھا ہمیں قرآن کریم کی روح سے دین کو تمکنت ملنی چاہیے. ایسے مجموعوں سے جو ہے وہ دین کو دنیا میں تمکنت مل رہی ہے یا دین بلکہ کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہ نہیں چاہیے. تماشا ہے ایسا جو ہی ہے. بس بالکل، کیونکہ عوام تماشا پسند بن گئی ہے، تو دین کے نام پر جاری ایک تماشا اور ایک طرح کا تھیٹر ہے جو چوکوں چوراہوں میں ابھی جو لگایا جاتا پچھلے دنوں میں اس قسم کے جو رہے مجمع وغیرہ، ان سے بڑا نقصان ہوتا رہا ہے. بالکل بالکل اسد. بلکہ صورتحال تو یہ رہی کہ یہ جو ناموس رسالت کا نعرہ لگا کر جو یہ تحریک جس کا آپ نے ابھی اشارتاً ذکر کیا جو پاکستان میں اٹھی تھی، سب عملی طور پر اگر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو سوائے فتنہ فساد اور ذاتی مفادات کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اور چند سال کی ان کی جو تحریک ہے، گویا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھا کے یہ چلے تھے کہ جی چند سال کی جد و جہد کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ چند دھرنے اور ان دھرنوں میں گالیوں سے بھری ہوئی تقریریں. اور ان میں سے مثال کے طور پر ایک دھرنے کے بارے میں آفیشیل رپورٹس یہ ہیں کہ اس ایک ہی دھرنے میں اربوں روپے کی سرکاری اور نجی املاک برباد کر کے رکھ دی اور کئی دن کاروبار زندگی جو ہے وہ متاثر رہا. اور پھر اب دیکھیں کہ آخری دھرنے میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دو، اور فرانس کی یہ حالیہ فرانس کے واقعات کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دو اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو. اول تو ان مطالبات کا پورا ہونا بھی ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، لیکن اگر مان بھی لیں کہ چلیں جی فرانس کا سفیر ملک بدر کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا فرانس کے میں جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ باز آ جائیں گے؟ بالکل. اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسی تحریک کے جو موجودہ جو اب امیر ہیں ان کے بارے میں ایک اور صاحب جو ان کے اسی تحریک کے بڑے لیڈر تھے، اپنے آپ کو بانی کہتے ہیں تحریک کا، وہ بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہے یہ تو نشئی ہے اور امارت کے اہل نہیں. جی، آپس کے اختلافات تو ختم ہی نہیں ہوتے نا. وہ تو اور ایک لیڈر ایسے بھی ہیں اس تحریک کے، دیکھیں ناموس رسالت کے نام پر تحریک چلی، ایک بڑے لیڈر ایسے بھی ہیں جو خود ان کے ساتھی علماء ان پر گستاخی کے فتوے آج کل لگاتے پھرتے ہیں اور 5-6 ماہ گستاخی کے الزام میں جیل میں رہ کے آئے. تو یہ حال ہے ان کی یعنی ان تحریکوں کا. تو منصر یہ بات جو چل رہی ہے ناموس رسالت والی، یہ دیکھیں جو بھی خلیفۃ المسلمین ہوگا، جو بھی امت مسلمہ کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا، اس کے لیے جو ہے وہ ناموس رسالت کا تحفظ جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی اس کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جھنڈا تو دوسرے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں آج کل، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ خلافت احمدیہ کے حوالے سے بتائیں خدمات. جی ایسے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ عمومی طور پر یہ جو باتیں، یہ جو تحریکیں چلتی ہیں، یہ صرف نعروں اور دعووں تک محدود رہتی ہیں، عملی کام کبھی نہیں کرتے. اور اگر کبھی کوئی رد عمل دکھائیں تو وہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ اسلام مزید بدنام ہوتا ہے. اب دیکھیں چند سال پہلے جو ہوا کہ یہ جو فرانس میں ایک میگزین تھا جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، چارلی ہیبڈو، اس کے دفتر پر حملہ کیا گیا، 10-12 بندے جو ہیں وہ قتل کر دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سوئی چارلی، کہ جی میں بھی چارلی ہوں. اور ایک ہی دن میں کچھ سٹیٹسٹکس آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں تقریباً 34 لاکھ لوگوں نے ٹویٹر پر یہ ہیش ٹیگ استعمال کر کے ٹویٹس کیے اور اس تحریک کو سپورٹ کیا. یعنی یہ حال ہے ان لوگوں کی کوششوں کا اور ان لوگوں کے رد عمل کا. اس سے پہلے کہ میں سب خلافت احمدیہ کی خدمات بتاؤں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں ادھر ادھر یورپ میں یا مختلف جگہوں پر، ان افسوسناک واقعات کا محرک کیا بنتا ہے، اس کا باعث کون بنتا ہے. تو اس پہلو سے اگر غور کریں تو نظر آئے گا کہ ان گستاخیوں کا باعث بھی بسا اوقات وہ لوگ بنتے ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر اسلام کی ایک غلط قسم کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، مغرب کے سامنے اور باقی دنیا کے سامنے. جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف،
اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو وہاں پہ پھر مسلمان نکل آتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. اور اس کی سب صرف ایک وجہ ہے کہ خلافت احمدیہ کی رہنمائی سے منہ موڑا گیا. اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو یہ ہمیں بتائیں کہ احمدی کیوں ایسی باتوں میں ملوث نہیں ہوتے. ہمیں دکھائیں کہ آج تک کبھی کوئی احمدی، بڑا بوڑھا، بچہ بچی، کوئی نوجوان کبھی دہشت گردی یا انتہا پسندی کے کسی ایسے واقعے میں ملوث ہوا ہو جس سے اسلام بدنام ہوا. اور اگر اس کی وجہ ہمارے مخالفین کو سمجھ نہیں آتی تو ہم بتا دیتے ہیں اس کی وجہ ہے خلافت احمدیہ کی مسلسل تربیت جو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو نصیب. اب ناموس رسالت کی تحریک میں جو رد عمل ہمیشہ سے جو دفاع میں جو کام جو ہمیشہ سے خلافت احمدیہ نے کیا، سب اس کا تو موازنہ بھی اس قسم کی تحریکوں سے کرنا اور اس قسم کے لوگوں سے کرنا بالکل نامناسب معلوم ہوتا ہے. ٹوٹلی انکمپریبل دونوں باتیں. بہرحال میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ کہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خلیفۃ المسیح نے جو ہمیں آج کے دور میں اس قسم کے واقعات پر جو رد عمل بتایا، میں 2-4 پوائنٹس بتاتا ہوں. ایک یہ بتایا کہ جب اس قسم کے گستاخی کے واقعات ہوں تو سب مسلمان حقیقت میں کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں تاکہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، آپ کا حسین چہرہ مسلمانوں کے طرز عمل سے دیکھے اور گستاخی سے باز آئے. پھر یہ بتایا کہ اگر ایسے گستاخی کے واقعات میں کوئی اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کا علمی جواب دیا جائے تاکہ لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم معلوم ہو سکے. پھر یہ سمجھایا کہ مثلا اخبارات اور رسائل کو خطوط لکھے جائیں، مضامین لکھے جائیں، رائے عامہ اس بارے میں ہموار کی جائے. پھر یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر جو کتابیں ہیں جو خاص طور پر جماعت احمدیہ نے انگریزی اور دوسری یورپین زبانوں میں شائع کی ہیں ان کو کثرت کے ساتھ مفت تقسیم کیا جائے یورپ کے ممالک میں جہاں پر یہ گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسین چہرہ نظر آئے اور وہ اس سے واقف ہو کر گستاخی چھوڑیں. تلوار سے روکنے سے گستاخی نہیں رکے گی. ہمارا بحیثیت مسلمان فرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کریں. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. صرف یو کے میں ایک جماعت کی ذیلی تنظیم نے جب یہ واقع ہوئے تھے حضور کی تحریک پر 400 صفحات کی کتاب ہے انگریزی زبان میں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک یو کے کی تنظیم نے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں یو کے میں مفت تقسیم کی تھی. یعنی اس طرح سے ان پر لبیک کہا جاتا ہے. تو یعنی میں نے بالکل اختصار کے ساتھ پوائنٹس کی شکل میں عرض کی ہے. اور مطلب پیس کانفرنس کا جو انیشیٹو تھا جو حضور نے 2004 میں مطلب حضور جو ہے وہ خلافت کی مسند پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھایا 2003 میں، تو 2004 سے پیس کانفرنس کا جو انیشیٹو ہے جس کا مقصد ہی اسلام کی خوبصورت تعلیم بتانا، اور ایسے دور میں جس دور میں اسلام کو دہشت گردی کا مذہب سمجھا جا رہا ہو بدقسمتی سے. تو دیکھیں کیسا ہے. اور یہ اللہ کے فضل سے پھر صرف یہ ایک تو مرکزی طور پہ یہاں پہ ہوتا ہے جہاں حضرت خلیفۃ المسیح ساری دنیا میں، اب تو ساری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے جلسہ ہے سیرت النبی کسی زمانے میں شروع ہوئے، اور یہ کس زمانے کی بات ہے جب 1920 کی دہائی میں جو بین المذاہب جو کشیدگی تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی بر صغیر ہندوستان میں. اس وقت جو ہے وہ قتل و غارت چلی، مسلمان دوسرے مذاہب والوں کو مار رہے ہیں، دوسرے مذاہب والے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اس وقت جو رہنمائی آئی، اس وقت حضرت امام جماعت احمدیہ، اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، ان کی طرف سے مثلا مثال کے طور پہ جس وقت ایک قتل کیا گیا راجپال کا، یہ 6 اپریل کا واقعہ ہے. تو ان دنوں میں یہ اعلان آ رہا ہے انہی اخبارات میں کہ الفضل میں، جماعت احمدیہ کے اخبار میں، کہ اخبار الفضل اپنا سیرت خاتم النبیین حضور کی ہدایت پہ شائع کر رہا ہے. اس کے لیے احمدی، غیر مسلم سب لکھ کے بھیجیں. ٹھیک ہے جی. ہم اس میں خاص طور پہ اس کا مقصد ہمیں حضور نے یہ فرمایا کہ رکھا جائے کہ پوری دنیا کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کروانا ہے. اور ساتھ دوسری تحریک چل رہی تھی کہ ملک گیر جلسے ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ سیرت النبی کے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمان پورے شوق کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوں. اس طرح کی کوئی تحریک اس وقت نہیں چل رہی تھی. اس کے مقابل پہ ایک تحریک تھی، وہ خلافت احمدیہ کی طرف سے تھی، جس کی وجہ سے جلسے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ سیرت نمبر بھی نکلا. ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الفضل کا جو سیرت خاتم النبیین نمبر نکلا
1929 کی ہم اس وقت بات یہ والا ایڈیشن آپ کو دکھا رہے ہیں. اس میں دیکھیں کہ آپ اس وقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے شوق سے انہوں نے لکھ کے جو ہے وہ نعتیہ اشعار الفضل کے لیے خاص طور پہ لکھے ہوئے جو ہے وہ بھیجے، جو کہ شائع ہوئے الفضل کے اندر. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جلسوں کی رپورٹس جو آتی رہیں ان کے اندر جو ہے وہ احمدی، غیر احمدی، مسلم، غیر مسلم سب شامل ہوئے. مثلا دلی کے ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدارت کرنے والے جو تھے 26 مارچ کی شب کا جو اجلاس تھا وہ زیر صدارت جناب خواجہ حسن نظامی صاحب منعقد ہوا، یہ جماعت احمدیہ کا اور یہ جماعت احمدیہ کا پلیٹ فارم تھا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں خواجہ حسن نظامی صاحب. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے ان پاک جلسوں کی بنیاد رکھ کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی تحریک تھی جو کہ حضرت امام جماعت احمدیہ کے دل میں ڈالی گئی. اور خواجہ صاحب نے کیا کہا جناب خواجہ حسن نظامی صاحب نے، وہ بھی دکھاتے چلیں. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے یہ لکھا، یہ کہا کہ گزشتہ سال جب میں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو بعض لوگوں نے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اس تحریک میں کوئی چال ہے، لیکن میں نے ان کے اس خیال کی تردید کی اور اس تحریک کو میں پورا حصہ لیا، کیونکہ میں ہر اس کام میں جو مسلمانوں کے مشترکہ مفاد کے لیے ہے اپنی شرکت کو ضروری سمجھتا ہوں. تو یہ ہے جناب جماعت احمدیہ کی خدمات میں سے کچھ تھوڑا سا ایک جھلک ہم نے جو آپ کو دکھائی ہے. ویسے اب تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب تو حب رسول کے نام پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. آپ وہ قائد اعظم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ مسجد فضل میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. میں سوچ رہا تھا کہ ان پر بھی فتوے لگ جائیں گے. بالکل جناب، ہو سکتا ہے اب لگائی دیں. علامہ اقبال نے الفضل میں شعر لکھ کر بھیج دیے، بالکل، تو اس پہ فتوے لگیں گے، یا خواجہ حسن نظامی اب جو ہیں وہ کافر کہاں سے بن اٹھا قرار کے پائیں لائیں گے. گے. جی بالکل. اور یہ ہم دکھاتے ہیں بہت صاحب میں جو خبر ان کی آئی جناح صاحب کی یہاں پہ مسجد فضل میں جو تشریف لائے اور وہاں پہ جو تقریر انہوں نے کی اور جو کہ پیش خیمہ بنی ان کی ہندوستانی پولیٹکس میں واپسی کا، اور پھر فردر آگے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے تحریک چلائی اس کی سربراہی کی، وہ آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. سنڈے ٹائم سے بھی آپ کو ہم نے دکھائی، مدراس میل سے بھی ہم نے آپ کو دکھائی، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اسے. تو آگے چلتے ہیں جناب. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ناموس رسالت کی سب سے بڑی علمبردار ہے، اور ہم نے جب اپنے خلفاء کو یہی دیکھا، ہمیشہ ہی دیکھا، تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز انہیں عزیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہے. مثلا جب یہ ڈینمارک کی اخباروں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے تو اس وقت حضور نے کئی ہفتوں پہ محیط خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ارشاد فرمائے، اور ان میں جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ، اور بلکہ خود اس کے اندر ان خطبات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کھول کر بتایا. اس میں سے مثلاً میں آپ کو ایک اقتباس یہاں پہ ہم پیش کرتے ہیں. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ یقینی طور پر سب سے زیادہ اس حرکت پر ہمارے دل چھلنی ہے، لیکن ہمارے رد عمل کے طریق اور ہیں. ہمیں اپنے رویے اسلامی اقدار اور تعلیم کے مطابق ڈھالنے چاہیے. ہمارا رد عمل ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوہ نکھر کر سامنے آئے، قرآن کریم کی تعلیم نکھر کر سامنے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناپاک حملے دیکھ کر بجائے تخریبی کارروائیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی مدد مانگنے والے ہم بنتے ہیں. یہی اسلوب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سکھائے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو سمجھاؤ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرو، دنیا کو ان خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے آگاہ کرو جو دنیا کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان حرکتوں سے باز رکھے یا پھر خود ان کی پکڑ کرے. یہ ہے خلاصہ خلافت احمدیہ کا ناموس رسالت کے لیے کوششیں. جہاں جب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی کلمہ کہہ دیا جائے، ایک خط ہی کھینچ دیا جائے، تو سب سے پرزور، سب سے پر امن، سب سے طاقتور اور سب سے پہلا رسپانس، اور جو کہ ہمارے چینلز کے ذریعے سے اور ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارمز کے ذریعے ساری دنیا تک پھیل جاتا ہے، پریس ریلیزز کے ذریعے سے بھی، وہ حضرت خلیفۃ المسیح کا ہوتا ہے.
لہٰذا یہ اس کا ایک ہم نے اس نشست میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کر سکیں اور پیش کر سکیں. ہم اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں, ہمیں لکھیں, ہمیں بتائیں. رابطے کی تفصیل آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کی ڈسکشن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ناظرین کچھ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے کہ ہم آپ سے توقع رکھیں گے اپنے مخالفین سے بالخصوص کہ وہ ہمیں ان کے جوابات بھیجیں. پہلا سوال آپ کے سامنے, آپ کے نزدیک خلیفۃ المسلمین جسے آپ منتخب کریں گے وہ کس فرقے سے منتخب کیا جائے گا تاکہ وہ ساری امت کے لیے قابل قبول ہو؟ سوال اچھی طرح پڑھ لیں, الٹے پلٹے جواب نہ بھیجیں. بھیجتے ہیں بعض احباب, مولانا صاحبان کی طرف سے جوابات آتے ہیں, سوال کچھ ہوتا ہے, وہ جواب بالکل کوئی اور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو سوال اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے جناب, آپ کے نزدیک خلیفۃ المسلمین کس فرقے سے منتخب کیا جائے گا تاکہ وہ ساری امت کے لیے قابل قبول ہو؟ نام بتا دیں ہمیں پلیز. اگلا سوال دیکھ لیں. آپ کے مطابق خلیفۃ المسلمین کل عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے. اگر وہ خلیفہ کسی بھی اسلامی ملک سے ہوا, مثلا فرض کر لیں پاکستان سے ہی ہوا یا کہیں سے دوسرے کسی ملک سے, تو کیا دوسرے اسلامی ممالک اپنی ریاستیں, اپنی حکومتیں, اپنی عسکری قوتیں اور خزانے اس کے سپرد کر دیں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی جو امت مسلمہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری امت کا سربراہ ہوتا ہے, اس کے پاس پوری جو عالم اسلام اس وقت کا جو ہوتا ہے وہ اس کی سلطنت گویا ہوتی ہے, وہ اس کا حکمران ہوتا ہے, سب کچھ اس کا. کیا کر دیں گے؟ یہ آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. اگلا سوال دکھا دیں جی, سوال نمبر 3. آپ کا بنایا ہوا خلیفہ جسے آپ لوگ بنائیں گے, کریں گے منتخب گویا, آپ کا بنایا ہوا خلیفۃ المسلمین جس بھی اسلامی ملک سے ہوا, کیا سعودی حکومت اسے حرمین شریفین کے والی کے طور پر قبول کر لے گی؟ اگر نہیں تو وہ آپ کے نظریہ خلافت کے مطابق خلیفہ کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا وہ خلیفہ؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو اسے والی حرمین شریفین ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی, سوال نوٹ آپ نے کر لیا ہوگا, اگر وہ والی نہیں ہوگا ان کا تو وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق اس کی خلافت تو وہیں پہ انویلیڈیٹ ہو جائے گی. آپ ہی بنائیں گے, آپ ہی انویلیڈیٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, ممکن نہیں ہے کہ خلافت کوئی تنظیم, کچھ لوگ مل جل کے جو ہے وہ آپس میں بنا لیں. پروگرام کا جناب ہمارا اس وقت اختتام پہ ہم ہیں. یہاں ہم نے ایک چیلنج پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. اس سے پہلے ایک واقعہ مختصر سا, کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی جو آپ کا پیغام سن کے, آپ کی مجالس, آپ علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھ کے آپ کی باتوں کو سمجھ کے دلی طور پہ قائل ہو گئے کہ یہی مسیح موعود ہیں, تو انہوں نے اپنا ہاتھ جب بیعت کے لیے بڑھایا تو عرض کی حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضور میں بیعت تو کر رہا ہوں, لیکن اگر آسمان سے اصلی عیسیٰ آ گیا تو میں اس کی بیعت کر لوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آسمان سے عیسیٰ آ گیا تو آپ سے پہلے میں اس کی بیعت کر لوں گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خلافت جو ہے نا اب امت مسلمہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کی چلائی ہوئی جو خاتم الخلفاء مسیح موعود مہدی موعود کے ذریعے جاری کی, اس کے علاوہ کوئی خلافت ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, نوٹ کریں, آپ کی اسکرین پہ ہم آپ کو لکھ کے یہ چیلنج آج پیش کر رہے ہیں کہ اگر مسلم دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان اور امت مسلمہ کے تمام مسالک کے تمام افراد متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیں اور اس کی بیعت میں شامل ہو جائیں, تو جماعت احمدیہ بھی اس خلیفہ کو تسلیم کرنے اور تمام امت کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر ضرور غور کرے گی. ٹھیک ہے جی, نوٹ فرمائے, ذرا رہنے دیں اسکرین پہ, تصویر لے لیں اپنے کیمرے سے, بار بار پڑھیے گا اور سوچئے گا چیلنج آپ کے لیے کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, میرا خیال اب نوٹ کر لیا ہوگا انہوں نے, احباب نے. چیلنج آپ کے لیے کیوں ہے؟ چیلنج آپ کے لیے یہ اس لیے ہے کہ آپ ایسا کر نہیں سکیں گے. جائیں ڈھونڈیں, انگریزی میں بھی دیکھ لیں. A challenge from the Ahmadiyya Muslim Jamaat. If all the leaders of Muslim countries and the entire Muslim Ummah unanimously agree upon an individual as the Khalifa,
and associate themselves with him by means of bayat, then the Ahmadiyya Muslim Jamaat will most certainly be prepared to consider accepting such a Khalifa and associating with him through bayat along with the entire Ummah. تو جناب لے کے آنے والے بنے، لے آئیں گے، ہم نے تو کہہ دیا. تو یہ چیلنج بھی ہے، ایک پیشکش بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے. یہ ہوگا کبھی بھی ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہے کر کے دکھا دیں، اس کے بعد دیکھیں گے. تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.